अस्सलाम वालेकुम जी, बाखबर सवेरा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ अशफाक इसहाक सिद्दीकी और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब इज्जत माब आमना खटाना। अच्छा, आज आपने मेरा तारुफ फाइनली मैं उस दिन का बदला मैंने कहा कि आपने इल्तिमास किया था और उस दिन की मुनासबत से तो मैं शुरू हुआ था, की थी। लेकिन आपने जो है वो इल्तिमास नहीं किया था। अलिफ मद्दा पे आ गया था। हाँ, अच्छा, उम्मीद करते हैं जनाब आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और एनर्जेटिक फील कर रहे होंगे क्योंकि आपने बाखबर सवेरा लगा लिया और सामने बैठ चुके हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी आपसे शेयर करेंगे, क्या कुछ हो रहा है मुल्क में, उसके अलावा हमारी ज़िंदगियों में, आपकी ज़िंदगियों में क्या मसाइल हैं, उन पर भी बात करेंगे। अच्छा अशफाक, तमाम चीज़ों में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी क्योंकि मैं खुद इस चीज़ से गुजरी थी, एक्सपीरियंस करी थी, तो मैंने सोचा कि अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर कर लूँ ताकि वो भी इस चीज़ से जो है उसको कंट्रोल करें। अब जैसे मौसम बदल रहा है, जैसे हम कल भी बात कर रहे थे, उसके साथ साथ हमें चाहिए कि जो अपनी आदत हैं, अपना जो साइकिल चल रहा है, वो चाहे हमारी डाइट के हवाले से हो, चाहे हमारे स्लीप साइकिल के हवाले से, उसको भी थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि आजकल जो है ना, अब ये जुमला चेंज होना चाहिए, ये जो फ्रेज है ना चेंज, क्या अब जिंदगी बहुत तेज हो गई है, तो आप कहें कि ये जो आपका मोटरसाइकिल चल रहा है ना, उसको जरा तेज कर लें, इसके अंदर पेट्रोल सही से डलवा लें। आपने कहा ना साइकिल जो चल रहा है, अब मोटरसाइकिल पे आ जाएं। पॉइंट इज़ कि लाइफ इज़ वेरी फास्ट, बहुत फास्ट पेस है, और दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ा सा चीज़ें मैनेज करके चलें। शी इज़ वेरी राइट। आप जो है वो अक्सर हमारी आंखों से अंदाज़ा कर रहे होते होंगे कि आंखें हमारी चुन्नी सी हुई होती है, सुबह सुबह आहिस्ता आहिस्ता वो फड़क फड़क के खुलना शुरू होती हैं, डिस्पाइट ऑल द मेजर्स दैट वी टेक। तो नींद वगैरह का ख्याल रखें, दूसरा अपनी रूटीन्स वगैरह अच्छी करें, और तीसरा ये कि टॉप स्टोरीज पे हम नज़र डाल लेते हैं। तहरीके अदम एतमाद इजलास, हुकूमती अरकान इजलास में नहीं जाएंगे। असद उमर ने हिकमत अमली बता दी, हुकूमत के इत्तेहादियों से राब्ते और मुलाकातें। तहरीके अदम को वजीर आजम ने अपोजिशन की सियासी मौत करार दे दिया। आज गुर्दों के मरज से बचाव का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये मरज जानलेवा भी हो सकता है। अलामात इब्तदाई मरहले में जाहिर नहीं होती। एहतियात और पानी के मुनासिब इस्तेमाल से गुर्दों को महफूज बनाया जा सकता है। और साहिल समंदर पर ऑस्ट्रेलिया के शहरी से बदतमीजी महंगी पड़ गई। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। 200 की घुड़सवारी के 3000 रुपए तलब किए गए। वीलॉग वायरल होने पर कार्रवाई। हाँ जी, तो मुल्की सियासत पे जरा आते साथ ही तड़का लगाएंगे कि भाई ये हो क्या रहा है। देखें, मुख्तलिफ हम प्लानिंग्स की बात कर रहे थे, और आमना आप सोचिए कि प्लानिंग्स इतनी सारी हो सकती हैं कि जस्ट इमेजिन कि किसी भी तरीके से स्पीकर का बहुत अहम रोल है। हम बात करते हैं ना कि ये वो स्पीकर बहुत सी चीज़ों में अपना किरदार अदा कर सकते हैं और गवर्नमेंट को फेवर कर सकते हैं। हालांकि ही इज़ द कस्टोडियन ऑफ द हाउस, लेकिन ये है कि उनकी इंक्लिनेशन किस तरफ होती है ये तो पता चल जाता है। डेफिनेटली, जैसे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी ये बात कर दी थी कि जनाब अगर ये बनाकर बैठे हैं प्लान, तो मेरे पास हर प्लान का जवाब है। एक कप्तान ये जानता है कि किस चैलेंज का कैसे मुकाबला करना है, किसके लिए क्या हिकमत अमली बनानी है, अगला क्या सोच रहा है, उसके लिए सब कुछ पहले से रेडी होता है। काउंटर अटैक्स जी, तो अभी हुकूमत ने काउंटर अटैक्स के लिए भी तैयारी पकड़ ली है, और जिस तरह से कहा जा रहा था कि तहरीक अदम एतमाद आने वाली है, उस पर यह कहा जा रहा है कि जी उस दिन, इजलास वाले दिन, हुकूमती अरकान उस इजलास का हिस्सा नहीं होंगे। सिर्फ एक रुकन वहाँ पर जाएगा जो कि हाजिरी लगवाएगा, और जो रुकन वहाँ पर जाएगा या वहाँ पर जाकर अपनी शो करवाएगा हिमायत अपोजिशन के साथ, उसके खिलाफ 63A के तहत कार्रवाई की जाएगी। फ्लोर क्रॉसिंग के लिए जो शिक है, और तरीक़ेकार यही है कि जब आप किसी को आने नहीं देंगे तो फिर जाहिर है कि जो जाएगा वो सबके सामने इजलास से पहले एक्सपोज हो जाएगा। उसके ऊपर स्पीकर भी अपना बड़ा अहम रोल प्ले कर सकते हैं। अच्छा जी, अच्छा, लेकिन उसका भी प्रोसीजर है, यानी कि पहले जब इस तरीके से होगा और स्पीकर साहब कार्रवाई करेंगे तो उसके अंदर 30 दिन के लिए मामला जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास। इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा 30 दिन के अंदर। 30 दिन के बाद वो फैसला अगर उसके खिलाफ आ जाता है तो फिर वो अपील कर सकते हैं। और अपील के अंदर फिर ये है कि 90 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट को बताना होता है कि आया जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है वो सही है या नहीं है। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट बिल्कुल ऐसे असद उमर साहब ने कल प्रोग्राम पावर प्ले में बात की इसी हवाले से कि हमारी क्या हिकमत अमली होगी, वो आपको दिखाते हैं। की तारीख में पहली दफा कोई मुश्तरका मुफादात काउंसिल के फैसले को चैलेंज किया गया। असेंबली में गए, असेंबली में भी हम लोग कामयाब हुए और मुश्तरका जो असेंबली का सेशन था सेनेट का और कौमी असेंबली का, उसमें पास भी कराया। इसी तरीके से जो मुकामी हुकूमत का कानून है वो हमारे ख्याल में भी और एमक्यूएम के ख्याल के अंदर भी जब तक वो दुरुस्त नहीं बनेगा तो खास तौर पे अमूमी तौर पे सारे पाकिस्तान को, हमारे ख्याल में तो नवाब शाह सक्कर लड़काना सबकी उससे बेहतरी है, लेकिन कराची की खास तौर पे मसाइल हल नहीं हो सकते।
اور اس کے اوپر جوائنٹ پوزیشن لی. دونوں نے پٹیشنز فائل کی, ایم کیو ایم نے بھی, تحریک انصاف نے بھی. وزیر اعظم خود سگنیٹری بنے اور ایک تاریخی فیصلہ آیا سپریم کورٹ سے ہمارے حق میں کہ سندھ کا جو مقامی حکومت کا قانون ہے وہ آئین کے مطابقت نہیں رکھتا. اسی طریقے سے جو ترقیاتی کام ہو رہے ہیں اس وقت, میں سب کے سامنے بول سکتا ہوں اگر مجھے کوئی کانٹرڈکٹ کرنا چاہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی جمہوری حکومت نے کراچی کے لیے, وفاق نے اتنا کام نہیں کیا, اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس نہیں کیے جتنی تحریک انصاف نے کوئی ایشورنس دی آپ کو؟ جی ایم کیو ایم والے, ان سے تو ہماری ساری بات چیت ہی مستقبل کے بارے میں تھی کہ وہ کیا چاہتے ہیں. ووٹ آف نو کانفیڈنس میں حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ جی بالکل ساتھ کھڑے ہوئے. ایم کیو ایم جو ہے وہ اس نے کبھی بھی اس قسم کے موقع کو استعمال کرنے کی کوشش کی ہے, نہ کسی اور اتحادی نے. کبھی بھی ہمارے ساتھ یہ نہیں ہوا کہ ہم کوئی اس قسم کے صورتحال کے اندر ہوں. ووٹ آف کانفیڈنس لینا تھا وزیر اعظم نے پچھلے سال, بجٹ آتے ہیں, کبھی بھی کسی اتحادی نے یہ نہیں کہا اگر یہ نہیں کرو گے تو ہم جا رہے ہیں. اچھا, عمران خان صاحب جو کراچی پہنچے, ان کی جانب سے کیا موقف اپنایا گیا اتحادیوں سے ملاقات کے بعد اپوزیشن کے لیے, وہ بھی ذرا سن لیجیے. سندھ کے لوگ آزادی چاہتے ہیں, یہ ڈاکو زرداری سے. میں آ رہا ہوں اندرون سندھ کا دورہ کرنے کے لیے آپ کے ساتھ. انہوں نے وہ کام کیا ہے جو میں اللہ سے دعا مانگ رہا تھا کہ یہ کریں. جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے. یہ چوروں کے ٹولے کی جو سیاسی موت آئی ہے, انہوں نے عدم اعتماد کر دیا ہے. میں سوچ رہا تھا کہ اللہ ان کی گردن میرے ہاتھ میں کسی طرح آ جائے. عدم اعتماد کی تحریک فیل ہوگی. کپتان نے آگے کی تیاری کی ہوئی ہے. میرے مہمان نے کل آ کے بتایا جی مجھے انہوں نے 20 کروڑ روپیہ آفر کیا. میں نے کہا لے لیتا, حرام کا پیسہ پکڑ لو. جب ہم جیتیں گے ادھر میں رکوں گا نہیں, میں ان کے پیچھے جاؤں گا. میرے اب ہاتھ, وہ جو زنجیر ہے وہ اب کھل جائے گی. پہلا میرا ٹارگٹ ہوگا آصف علی زرداری. آصف زرداری تمہارا وقت آ گیا. وزیر اعظم عمران خان صاحب جب کل وہاں پر پہنچے تو انہوں نے ایم کیو ایم کا شکریہ بھی ادا کیا کہ آپ نے ہر موقع پہ ہمارا ساتھ دیا ہے. اسی حوالے سے خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ وزیر اعظم کے ساتھ ہیں تبھی تو وہ آج تک وزیر اعظم ہیں. اور ایم کیو ایم کی جانب سے کیا موقف سامنے آیا وہ آپ کو سنواتے ہیں. جماعت کے حوالے سے بات چیت نہیں ہوئی, نہ انہوں نے ہم سے یقین دہانی مانگی اور نہ ہم نے ان کو کوئی یقین دہانی کرائی ہے. نو کانفیڈنس موو ہوا ہے, اس کے بعد سے ابھی تک ہمارا کسی اپوزیشن کی پارٹی سے کوئی رابطہ نہیں ہے. حکومت کے اتحادی ہے لیکن آپشنز کھلے ہوئے ہیں ہمارے. وزیر اعظم کا انہوں نے بڑا کرم جوشی سے استقبال کیا, اپنی مکمل تائید اور حمایت کا اعلان کیا. ہر پولیٹیکل پارٹی کو حق پہنچتا ہے وہ لوگوں سے رابطے کریں, ان کے دفاتر ہوں. 3.5-4 سال سے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, آئندہ بھی ہمارے ساتھ رہیں گے. وہ پہلے بھی ہمارے ساتھ رہیں, اب بھی ہمارے ساتھ ہیں, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس ریزولوشن کو شکست دینے میں ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں گے. اچھا جی, آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی اہم ملاقاتیں ہوں گی. ایم کیو ایم پاکستان کا وقت ملے گا زرداری صاحب سے. ساتھ ہی ساتھ گزشتہ روز ہم نے دیکھا تھا کہ چودھری شجاع صاحب کی آصف زرداری سے ملاقات ہوئی تھی. اور پھر یہ ہے کہ قاف لیگ نے پہلی بار حکومت کا ساتھ دینے پر نظر ثانی کا اشارہ دیا ہے. تو یہ چودھری پرویز الہی بھی آج اسلام آباد پہنچیں گے, تو اس حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں اس اچھا پہ ذرا. ایک اور چیز ہے اشفاق, قاف لیگ پہلے تو مطلب ہم نے دیکھا کہ 2-3 دفعہ مونس الہی صاحب نے ایک ٹویٹ کے ذریعے بھی بلکہ ایک تقریب کے ذریعے بھی یہ واضح پیغام دے دیا تھا کہ آپ پورے اعتماد رہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن اب جو ہمیں اتحادی کچھ ڈگمگائے ہوئے, کچھ کنفیوژن کا شکار اچھا لیکن نہیں, اس کے اندر ایک فارمولا یہ بھی ہوتا ہے نا گڈ کاپ بیڈ کاپ کا, کہ آپ کچھ اور بیانات دیں, آپ میرے بیانات سخت ہوں گے, دوسرے کے نرم ہوں گے. بہرحال کل ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ 15-20 اراکین اپوزیشن کے ساتھ گئے تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے. لیٹس سی, اس وقت بات کر لیتے ہیں. پہلے ہمیں جوائن کر رہے ہیں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب. شیخ صاحب, بڑی ایک اپڈیٹ ہے اور آپ آج کل بات کر رہے ہیں کہ جی میں مرکز کی سیاست پہ بات کرتا ہوں. یہ اتحادیوں کے پاس وزیر اعظم صاحب گئے اور سب کی جانب سے یہ دعوے کیے جا رہے ہیں حکومتی سائٹ کی جانب سے کہ جی اتحادی ہمارے ساتھ ہیں. ایم کیو ایم نے تائید کی بات کی ہے, وہ کہہ رہے ہیں. ایم کیو ایم نے اپنے منہ سے یہ بات نہیں کی, وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے آپشنز کھلیں. یہ کیا ماجرا ہے؟ میں ایم کیو ایم کو برسوں جانتا ہوں, جب وہ مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن تھی, اور میں کیا کہوں ایم ایس ایف مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کا صدر تھا. اچھا, ایم کیو ایم ووٹ دے گی, میں اور کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. ایم کیو ایم کو میں جانتا ہوں, بچپن سے جانتا ہوں. ایم کیو ایم ووٹ دے گی عمران خان کو.
اور شیخ صاحب مسلم لیگ کاف کی کیا سچویشن پھر ہے؟ آپ مجھے صوبے میں لے گئی ہیں، میں مرکز کی سیاست کرتا ہوں، مرکز کے 120 سوال مجھ سے پوچھنے ہیں، شیخ صاحب 50 سیاسی سال ہلچل کے جو ہے سوال۔ وہ مرکز سے صوبے تک بھی پہنچ گئی اور پنجاب اس وقت بہت امپورٹنٹ بنا ہوا ہے، وہ تو گڑھ بنا ہوا ہے اس وقت۔ دیکھیں اصل مرکز ہوتا ہے عمران خان یہاں جیتے گا، لوگ ان کا گھیراؤ کریں گے جو عمران خان کے ووٹوں پہ منتخب ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ کوئی ہیر پھیر کی بات کریں گے، اور میں 2 بجے اہم پریس کانفرنس کروں گا آج، اچھا اور مرکز میں عمران خان جیتے گا انشاءاللہ تعالی، اور اچھا تو فواد صاحب کہہ رہے ہیں جیت بھی ہو گئے جو کریں گے ایسے، اور فواد عوام بھی ان کا سیاسی گھیراؤ کرے۔ اچھا فواد صاحب کہہ رہے ہیں کہ جلدی سے جلدی اسپیکر صاحب اجلاس بلا لیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ فواد صاحب اسپوکس پرسن ہیں، وہ جو کہیں میں ان کی، میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ 30 دن کی سیاست ہے، اب میں 7 دن کی سیاست کہہ رہا ہوں، 23 سے لے کے 24 سے لے کے 30 تک، اور ان کا اپریل فول منایا جائے گا، یہ ہاریں گے اور اپریل فول ہوگا ان کے ساتھ۔ 7 دن کی سیاست ہے اور 14 دن ہیں، اگر اس میں پہلے بھی اجلاس بلا لیں جیسے فواد صاحب کہہ رہے ہیں تو ڈیٹ تو 24-25 کے بعد ہی آئے گی نا، کیونکہ 9 دن اسپیکر کے پاس ہیں، 2 دن ان کے اور 7 دن تقریریں وقریریں جو کچھ ہوتا ہے اس کے بعد ووٹنگ۔ تو یہ اب ڈیٹ کیا بنے گی، 29 یا پہلی؟ 29-30 پہلی کوئی ڈیٹ، اسپیکر کے اجلاس بلانے پہ کب بلاتے ہیں مجھے نہیں پتا کب بلا رہے ہیں، فواد اگر کچھ کہہ رہا ہے تو اس سے آپ پوچھ لیں کہ کون سی ڈیٹ ہے، میری اسپیکر صاحب سے بات نہیں ہے۔ اچھا شیخ صاحب ایک اور چیز، جس طرح سے ایک چھوڑ کے 2 پوچھ لیں، ہاں جی، مرکز کی پوچھ لیں۔ جس طرح سے یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو تجویز دی گئی ہے وفاقی وزراء کی جانب سے کہ پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنا دے، آپ پھر کہیں گے کہ پنجاب کی طرف جا رہے ہیں، لیکن پنجاب اور مرکز ایک دوسرے سے منسلک ہے۔ میں نہیں تبصرہ کروں گا، نہیں آپ کیا تجویز میں دیں گے؟ پنجاب کی سیاست پر بیٹے تبصرہ نہیں کروں گا، آپ مرکز کی 50 سال کی میری سیاست میں اچھا کوئی چلیں سوال نہیں۔ شیخ صاحب یہ فرما دیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جے تو میرے نال ہوئے تو دنیا دی سنو کی پرواہ، یہ جو اسپیکر صاحب کا اس میں کردار ہے وہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے اور اس پہ خاصا ڈسکشن بھی لگ رہا ہے اور کافی باتیں بھی ہو رہی ہیں، تو وہ بڑا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، آپ کو بھی ایسے لگتا ہے؟ کیونکہ اسپیکر کے فیصلے کو کہیں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں جی، اصل بات پہ اب آپ آئے ہیں، بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے، اور اگر کسی نے ہیری پھیری کی تو ڈی سیٹ بھی اسپیکر نہیں کرنا ہے، ہاں اور اجلاس بھی اسپیکر نہیں بلانا ہے، ایسے ہی ہے تو یہ، اور جی سر، اور بلانا جو ہے وہ 14 دن کے اندر اندر ہے، کب بلانا چاہیں یہ اسپیکر کے اچھا اختیار ایسا میں بھی ہے۔ ہو سکتا ہے شیخ صاحب کہ گیم شروع ہونے سے پہلے ہی مکا دی جائے کہ بندے ہی نہیں آئیں گے، جیسے کہ کچھ تاثر دیا جا رہا ہے کہ نہ آئیں گے اور نہ ہی پہنچ پائیں گے، اور جو اکیلا سامنے آئے گا تو وہ ویسے ہی ایکسپوز ہو جائے گا۔ سر بندے تو انہوں نے لانے ہیں نا، نارمل سی بات ہے، 2 دفعہ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ہم نے پارٹیسپیٹ کیا اپنی سیاسی زندگی میں۔ اب یہ بندے نہ چھانگا مانگا لے جا سکتے ہیں، نہ یہ بندے اپنے مری بھی لے جا سکتے ہیں۔ ہم تو اس وقت بھی نہ چھانگا مانگا گئے جی، نہ مری گئے، بے جدید شہید اپنے بندوں کو لے گئی سوات گلگت، اور ہماری عدم اعتبار 12 ووٹوں سے ہم ہار گئے، اور اب بھی اتنے ہی ووٹوں سے یہ ہاریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ چلیں جی شیخ صاحب، اور بندے 172 لانا تو ان کا کام ہے نا، کہ آپ کا کیا خیال ہے، بندے بھی ہم لا کے دیں گے ان کو؟ ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ سارا مسئلہ جو ہے، اور ساری قوم کو آج میں 2 بجے کال دے رہا ہوں کہ عمران خان کے فالوور جو ہے شکرانے کے لیے جس دن عدم اعتماد ہو اسمبلی کے باہر اکٹھے ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور تحریک اعتماد کے حوالے سے جو سیاسی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس پر بات کر رہے تھے۔ ابھی پی ٹی آئی کے سینیٹر فیصل جاوید خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فیصل جاوید خان صاحب گڈ مارننگ، اور آپ کو السلام علیکم کہیں گے۔ یہ کہیے گا جو ابھی ساری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں، کل وزیر اعظم عمران خان صاحب اتحادیوں سے بھی ملے ہیں، بڑے کانفیڈنٹ دکھائی دیے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اتحادی ہمارے ساتھ ہیں، لیکن ہمیں کچھ کنفیوژن ابھی بھی دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ ایم کیو ایم نے بھی ابھی اپنا کلیئر سٹانس نہیں دیا، اور کاف لیگ بھی میل ملاقاتیں کر رہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ سرپرائز ملنے کا امکان ہے آپ کو یا اپوزیشن کو؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم، صبح بخیر آمنہ کھٹانا، اور سلطان آپ کو صبح بخیر، اشفاق ستی۔ جی جی، تو اچھا، یہ جب امتحان کا وقت آیا ہے نا، مطلب جب ووٹنگ کا وقت آیا ہے، پچھلے 3 سال آپ دیکھ لیں تو ہمارے اتحادی ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے،
انہوں نے جب امتحان کا وقت آتا ہے وہ ہمارے بالکل ساتھ ہوتے ہیں اور پریکٹیکلی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. تو اس بار بھی آپ دیکھیں گے کہ جب وقت آئے گا ووٹنگ کا تو اتحادی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اچھا فیصل بھائی، لیکن ایک چیز ہے کہ کیا پس پردہ کوئی، ویسے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی مطالبات نہیں کر رہے، لیکن کوئی بارگیننگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیونکہ اگر ساتھ ہوتے ہیں تو ان کو براہ راست یہ بات کہہ بھی دینی چاہیے نا. قاف لیگ والے بھی نہیں کہہ رہے، مونس الہی صاحب کچھ اور کہتے ہیں، فیصلے کا اختیار ان کے پاس نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب جاتے ہیں کراچی، خود جا کے فرسٹ ٹائم جا کے سب سے ملتے ہیں، لیکن ایم کیو ایم کہتی ہے کہ ہمارے آپشنز کھلیں. تو یہ تو پھر یہ ہے کہ دیکھیے یہ آپ کا سوال بڑا ویلڈ ہے، لیکن میں آپ کو جواب دوں، کیونکہ وہ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں ہیں نا، وہ ان کی اپنی پارٹیز ہیں، اپنی آئیڈینٹی ہے. پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کی بھی اپنی آئیڈینٹی ہے، ایم کیو ایم پاکستان کی بھی اپنی آئیڈینٹی ہے، ان کے اپنے کنسرنز ہیں، اپنی ریزرویشن ہے، اور اپنا سیاست کا ایک انداز بھی کہہ لیں وہ ہے. لیکن یہ ہوتا ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جس وقت جو دن آئے گا ووٹنگ کا، آپ دیکھیں گے کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں گے. لیکن ادھر پرابلم کچھ اور ہے. ادھر پرابلم یہ ہے کہ ایک چیز پہ بحیثیت پاکستانی شہری میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، ذرا غور فرمائیں. اچھا، جس کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی ہے اس پر کوئی کرپشن کا الزام نہیں، کوئی بدعنوانی کا الزام نہیں، لیکن جو لے کر آ رہے ہیں ان میں سے کچھ عدالت سے سزا یافتہ اور کئیوں پہ الزامات کرپشن کے اور ثبوت کرپشن کے اور منی لانڈرنگ کے اور بدعنوانی کے موجود ہیں. یہ عجیب نظام ہے. یہ ذرا غور کریں کہ ہم مورلی کدھر جا رہے ہیں. تو یہ مورلی غلط ہے. لیکن اسپیکر صاحب سے ایک درخواست ہم کرتے ہیں کہ اسپیکر صاحب جلدی اجلاس بلائیں تاکہ ان کو جلدی آرام آ جائے. یعنی آپ کی تیاری جو ہے نا مکمل؟ جی بالکل پوری ہے تیاری ہماری. بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ فیس سیونگ کے لیے انہوں نے جمع کرائی ہے تحریک عدم اعتماد. ہوا کیا، یہ پیپلز پارٹی والوں نے تو ادھر ڈی چوک میں دھرنا دینا تھا، وہ ان کے کارکن واپس چلے گئے تو انہیں تقریر کر کے واپس جانا پڑا. ویسے میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے اس سے منسلک. آپ نے کہا کہ جی یہ لوگ وہ ہیں جن کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں، یہ فیصلے آئے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود المیہ یہ ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود یہ سارے کے سارے آزاد گھوم رہے ہیں اور اسی بنا پر یہ حکومت کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں. اگر واقعتاً ایسا ہی تھا اور سارے الزامات درست بھی تھے تو ان سب کو تو جیلوں میں ہونا چاہیے تھا. ایسا کیوں نہیں ہے؟ کچھ تو ان کے سزا یافتہ ہے نا، ایبسکانڈر ہیں، بگوڑے ہیں، بھاگے ہوئے ہیں. اور کچھ جو آپ صحیح کہہ رہے ہیں پیچھے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جو پیچھے ایک پروسیکیوشن کے مسائل کے لیں، کووڈ کی وجہ سے سستی کہہ لیں چیزوں میں وہ تھی. لیکن ابھی یہ دیکھیے گا کہ جیسے ہی یہ تحریک عدم اعتماد ان کی ناکام ہوتی ہے اس کے بعد آپ دیکھیے گا عمران خان صاحب ان کو چھوڑیں گے نہیں، اور یہ تحریک عدم اعتماد 100% ناکام ہو. لیکن فیصل جاوید صاحب وہ تو چلیں اس ایسپیکٹ پہ آ جائے گا نا. دیکھیں ہم تو کہہ رہے ہیں کہ قانون کی بالادستی حکمرانی رہے. اگر قانون ہے تو وہ بغیر دیکھے مطلب انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے چلتا ہے. اب وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں تو اس میں انتقامی کارروائی کا تاثر نہیں جائے گا اگر کوئی ریاستی ادارہ یوز ہوگا تو؟ اسی سے جڑا کل وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا جی اب میری زنجیریں کھل گئی ہیں، اب دیکھیں میں ان کے ساتھ کرتا کیا ہوں اگر یہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی. تو یہ تو ایونچفل نہیں لگ رہا آپ کو یہ اسٹیٹمنٹ؟ نہیں، انتقامی کارروائی یہ نہیں ہوتی. یہ تو ان کے کیسز چل رہے ہیں نا اور منقطعی انجام کو پہنچنے والے ہیں. اس میں پروسیکیوشن کو تھوڑا بہتر کرنے کی ضرورت ہے گورنمنٹ کی طرف سے. باقی تو گورنمنٹ کی کوئی مداخلت نہیں ہو سکتی. یعنی کہ ابھی ڈھیل دی ہوئی تھی آپ کے خیال میں؟ نیب آزاد، سنیں، نیب آزاد ہے، ادارے آزاد ہیں، عدالتیں آف کورس آزاد ہیں، لیکن جو گورنمنٹ کے اینڈ سے چیزیں ہیں وہ اس میں ذرا تیزی لائی جا سکتی ہے. پروسیکیوشن بہتر کر سکتے ہیں، باقی چیزیں. ان کے کیسز منقطعی انجام کو پہنچنے والے ہیں. مقصود چپڑاسی والا کیس بالکل منقطعی انجام کو پہنچنے والا ہے. وہ دوسرا نیب والا کیس بھی پہنچنے والا ہے. شہباز شریف کا بھی، مریم نواز کا بھی پہنچنے والا ہے. اسی لیے تو یہ پینک کر رہے ہیں، اسی لیے تو بوکھلاہٹ کا شکار ہے، اسی لیے تو یہ تحریک عدم اعتماد لے کر آئے. اور کیا وجہ ہے؟ اور کوئی وجہ نہیں ہے تحریک اعتماد لانے کی. تحریک عدم اعتماد لانے کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ان کے جو کیسز ہیں، یہ سارے جو کیسز ہیں ان کے، مقصود چپڑاسی، وہ پاپڑ والا، وہ سارے چیزیں وہ منقطعی انجام کو پہنچنے والے ہیں. اچھا تو بندے بھیجیں گے اسمبلی یا نہیں بھیجیں گے؟ یہ آج آپ بتا دیں پکا. یہ تو اسٹریٹجی ہے
اور یہ تو بعد میں پتہ چلے گا. ہم تو اپنی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں, لیکن رزلٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اول تو ہو سکتا ہے کہ یہ تحریک عدم اعتماد واپس لے لیں, اچھا, کیونکہ 172 تو دور کی بات, 72 کے لیے بھی تتر بتر ہو رہے لیکن ہیں. آصف علی زرداری کہہ رہے ہیں 172 سے زیادہ نمبرز ہیں, ہم نام بھی بتا سکتے ہیں. یہ تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. جلدی سے اجلاس بلا لینا چاہیے, ان کے سارے دعوے, ساری بھڑکوں کا پتہ چل جائے گا. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ان کو ان کے مطلوبہ نمبر سے رابطہ ممکن نہیں, اور مطلوبہ نمبر ان کو حاصل نہیں ہے. اور ان کو ہم کہتے رہے کہ کنسٹرکٹیو اپوزیشن کریں, تعمیری اپوزیشن کریں, لیکن انہوں نے پہلے دن سے چھوئی موئی اپوزیشن کی ہے. پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو پہلا خطاب کر رہے تھے نیشنل اسمبلی میں, اسی وقت انہوں نے شور شرابہ شروع کیا کہ جی این آر او دے دو, این آر او دے دو, اور کہا کہ گورنمنٹ نااہل ہے. پہلے 5 منٹ میں کہہ دیا گورنمنٹ تب اہل ہوتی ان کے لیے کہ عمران خان صاحب ان کے ساتھ قومی مفاہمتی آرڈیننس سائن کر لیتے تو گورنمنٹ بڑی اہل ہوتی. لیکن کیونکہ کرپشن کے کیسز, اور ماضی کے حکمرانوں نے کیا نا, ماضی کے حکمرانوں نے آپس میں ان دونوں نے ایک دوسرے کو ڈیل کیا, اور پھر جنرل مشرف نے دونوں کو این آر او دیا ہوا ہے. مشرف صاحب تو ایک مطلق العنان قسم کے وہ تھے نا, کہ وہ چیف آف دی آرمی سٹاف بھی تھے, چیف ایگزیکٹو بھی تھے, مطلب ساری طاقت کا مرکز و محور وہ تھے. یہاں پر تو ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر, ظاہر ہے کہ ان کو عدالتوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, آزادی باقی چیزوں کی بھی دیکھنی ہوتی ہے, تو اٹس ڈفرینٹ. بہت شکریہ فیصل جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے لکھ کے دیا ہے, ہاں انہوں نے لکھ کے دیا ہے شاہ محمود قریشی صاحب کو, یہ پورا ڈاکومنٹ لکھ کے دیا ہے, پروپوزل دیا ہے کہ یہ عمران خان صاحب سے آپ سائن کروا لیں. یہ شاہ محمود قریشی صاحب سے آپ پوچھیں نا, یہ شاہ محمود قریشی صاحب لے کر چلے گئے عمران خان صاحب کے پاس یہ ڈاکومنٹ, اور اس ڈاکومنٹ میں کیا ہے, 16 نومبر 1999 سے پہلے کے سارے کیسز معاف کر دیں. اگر عمران خان صاحب این آر او نہیں دے سکتے تو مانگتے کیوں ہو پھر؟ یہ کیوں لکھ کے دیا انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب کو؟ یہ پورا پروپوزل ہے, پورا پروپوزل ہے. چلیں جی, لیٹس سی کیا ہوتا ہے. تحریک عدم اعتماد کا ایک منطقی انجام جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ پہنچ رہے ہیں, اور جلدی جلدی اسپیکر صاحب سے مطالبہ کر رہے ہیں, درخواست کریں کہ وہ بلا لیں اجلاس. تو اب اللہ جانے کہ کیا اس کا انجام ہوگا, دن تو آہستہ آہستہ کر کے گزر رہے ہیں. بہت شکریہ فیصل جاوید صاحب. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور اب ہم بات کریں گے پنجاب کی سیاست کا. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کل 40 اراکین صوبائی اسمبلی سے ملاقات کی ہے, کیونکہ ان کی سیٹ کو کہا جا رہا تھا کہ خطرہ ہے, لیکن بظاہر یہ دکھ رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان ڈٹے ہوئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہیں نہیں جا رہے. اسی سلسلے میں آج وزیر اعظم عمران خان لاہور بھی آ رہے ہیں. بالکل جی, اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی اہم ملاقاتیں ہو رہی. جو نعمان لنگڑیال جو کہ ناراض گروپ سے جن کا تعلق ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے, زیادہ کچھ نہیں مانگتے. 1 پوائنٹ ایجنڈا یہ ہے مائنس عثمان بزدار. سر ہم نے انتظار کیا ہے, پی ٹی آئی کی ہمدردی میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مائنس بزدار بات ہوگی, تو میں سمجھتا ہوں یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. جہانگیر خان ترین صاحب, ان کی لی ہوئی پوزیشن ہے ان کو واپس مل جائے, ان کی عزت بحال ہو جائے, ان کا پی ٹی آئی میں مقام دوبارہ وہی آ جائے. دار و مدار ہماری لیڈرشپ پہ ہے, اگر وہ یہ کرتے ہیں تو پی ٹی آئی بہت زیادہ مضبوط ہوگی. کوئی تحفظات نہیں ہے ہمیں, وہ ہمارے گروپ میں آئے ہیں, ہم نے انہیں ویلکم کیا ہے, اور انہوں نے اس چیز کا اعادہ کیا ہے کہ جہانگیر خان ترین گروپ جو ہے میں اس کا پابند رہوں گا. انہی نے دعوت دی تھی کہ آپ آ کے ہمیں ملیں. ہم گئے ہیں, وہاں پہ بڑے اچھے ماحول میں بات ہوئی ہے, اور جو آج کی صورتحال ہے اس پہ تبصرہ ہوا ہے. ایجنڈا تھا کہ مائنس عثمان بزدار, وہ ہم نے بات ان سے کی ہے. ہم 100% جائیں گے, اگر وہ ہمیں بلائیں گے تو ہم ضرور جائیں گے ان کے پاس. ہمارا ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے. ان کی اویئرنیس بڑھانے کے لیے یہ فوکس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دنیا بھر میں اگر آپ دیکھیں تو, اور پاکستان میں بھی, اب تقریباً آدھے سے زیادہ ڈائلسس کے مریض جو ہیں جن کو کڈنیز مکمل طور پر فیل ہو چکے, وہ ڈائبٹیز کی وجہ سے. اور ڈائبٹیز بیماری ہے لائف سٹائل کی. ٹھیک ہے, تو اگر آپ نے اپنی ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ کھانا کھایا اور استعمال نہیں کیا تو فیٹ ایکیومولیٹ ہوتا ہے. اس فیٹ کے ایکیومولیشن سے انسولین کی ریزسٹنس بڑھتی ہے, اور اس ریزسٹنس سے آپ کو شوگر ہو جاتی ہے, جسم میں شوگر استعمال نہیں ہو رہی ہوتی. لگتا ہے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جی آپ نے شوگر کھائی زیادہ ہے اس لیے بڑھ گئی.
اصل میں ہے یہ کہ شوگر کی مقدار تو شاید اتنی ہی ہے، اس کے استعمال کے لیے جو ریزسٹنس ہے وہ. اچھا سر، ایک اور ریزن بھی ہے کہ یہ جو ایٹروفک کڈنی کا سننے میں آتا ہے، یہ زیادہ تر یعنی کہ گردے کا سکڑ جانا بلڈ کلاٹنگ کی وجہ سے یا خون صحیح طرح سے نہ پہنچنے کی وجہ سے، ایسے یہ بھی ریلیٹڈ ہے اس سے؟ نہیں ڈائبٹیز. دیکھیں یہ قدرت کا اصول ہے کہ جسم میں جو بھی اعضاء استعمال نہیں ہو رہے ہوں گے وہ سکڑ جائیں گے. اچھا، گردے کا سکڑنا کوئی بیماری کی علامت نہیں ہے، یہ کوئی اور وجہ ہوتی ہے. جیسے آپ نے کہا کہ خون کا جمنا، یہ اتنی کامن چیز نہیں ہے. کسی بھی وجہ سے اگر گردے کا کام کم ہونے لگے گا تو وہ گردہ چھوٹا ہو جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، کسی بھی مرض کی تشخیص سب سے پہلے اہم ہوتی ہے، اس کے بعد ہی ہم ٹریٹمنٹ کی طرف جاتے ہیں. کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری جو کڈنیز ہیں وہ افیکٹ کر رہی ہیں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. اس کے لیے دیکھیں، جس کو شوگر ہے اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے گردے خراب ہو رہے ہیں، یعنی وہ اس کے ٹیسٹ کرواتا رہے. اسکریننگ ٹیسٹ ہوتے ہیں، اس میں اگر جو اس کا ہال مارک ہے گردے خراب ہونا شوگر سے، وہ ہے کہ پیشاب میں پروٹین آنا. تو یہ پروٹین کا ایک سمپل چیک ہوتا ہے. بہت ایکسٹینسو ورک اپس نہیں ہوتے ہیں. جو اسکریننگ ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ بہت ہی سمپل، اسٹریٹ فارورڈ اور سستے ہوتے ہیں، جو ہر جگہ اویلیبل ہو سکیں. تو ایک سمپل یورین کی وہ اسٹک آتی ہیں، اس میں ڈپ کر کے کوئی بھی لیبارٹری آپ کو. ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ جو بلڈ پریشر سے ریلیٹڈ آج کل ہر دوسرا شخص جو ہے بلڈ پریشر، ہائپر ٹینشن، اس طرح کے امراض میں مبتلا ہے، اس کی جو میڈیسنز جو ہوتی ہیں اس کی وجہ سے ایک تو یورینیشن بھی بڑی فریکوینٹ ہوتی ہے. کیا ان کے کوئی اثرات ہوتے ہیں آپ کی کڈنیز پہ؟ یہ ایک بڑا پریولنٹ سا کانسیپٹ ہے لوگوں کے ذہن میں کہ کافی ساری بیماریاں جو ہیں وہ دوائی کھانے کی وجہ سے ہوتی. میرے خیال میں دوائیاں اس وقت تک مارکیٹ میں نہیں آتی ہیں جب تک کہ اس کا سیفٹی پروفائل اچھے سے نہ دیکھ لیا جائے. بٹ اسٹل ان کے کاؤنٹر ایکشنز اور ایک ریئیکشنز وغیرہ تو ہوتے ہیں، پروز اینڈ کونس تو ہوتے ہیں. کم ہوتے ہیں، بہت کم. بلڈ پریشر جو میں نے بتایا کہ اباؤٹ 55% ڈائلسس کے مریض جو ہیں وہ ڈائبٹیز کی وجہ سے متاثر ہوتے ہیں. ان میں سے باقی 25-27% جو ہیں وہ ہائپر ٹینشن کے ہیں. ہائپر ٹینشن اٹ سیلف ایک بیماری ہے. اس کے علاج کے لیے ڈائیوریٹکس اب اتنے زیادہ استعمال بھی نہیں ہوتے ہیں، لیکن جب ہوتے ہیں تو یورین زیادہ آتا ہے اور وہ آپ کے بلڈ پریشر کے کنٹرول کے لیے ہوتے ہیں. اس سے کڈنیز خراب نہیں ہوتی. اچھا، آپ نے ایک تو بتا دیا کہ جو بھی ڈائبیٹک ہوگا اس کا کڈنی جو ہے وہ ڈیفینیٹلی افیکٹ کرے گا. اب مجھے یہ بتائیں کہ باقی علامات ایسی کون سی ہیں جن سے ہمیں پتہ چلے اور پھر ہم نے کس طرح سے سیکیور کرنا ہے؟ ویری گڈ. تو دیکھیں، ڈپینڈنگ آن دیٹ ڈیزیز، اگر تو کوئی علامت جیسے پتھری کی بیماری ہے جو ہمارے یہاں بہت پریولنٹ ہے، اس میں درد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جتنی چھوٹی اور جتنی کم خطرناک پتھری ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ درد کرتی ہے. جو خطرناک والی ہے اس کی علامتیں کم ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ کو اس طرح کی کوئی بھی تکلیف ہو رہی ہے تو اکثر ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جی وہ درد بہت شدید سا ہوا، کہیں گئے، انہوں نے کچھ پین کلر وغیرہ لگائے، سب ٹھیک ہو گیا، تو بس اب تو میں ٹھیک ہوں، تو اب نہیں، کہیں کچھ نہیں کرنا. اس پتھری کو چھوڑ دینا اور وہ اگر بڑی ہو کر وہاں پر obstruction کاز کرے گی تو کڈنی خراب ہوں گی. اس کا وقت پہ علاج کرنا. جن کا شوگر ڈائگنوز ہو جائے وہ اپنا سال میں 1 مرتبہ یہ والے سارے چیک اپس کراتے رہیں. جن کے بلڈ پریشر بڑھ گئے ہیں ان کو بلڈ پریشر کا برابر سے علاج کر کے اس کے جو کنٹرول، جو نارمل رینج ہے وہاں اس میں رکھنے سے ہی آپ کی کڈنی صحت مند رہے. اچھا، پانی کا ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ جی گردے اور پانی آپس میں جڑے ہوئے ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے. اگر یہ صاف نہ ہوں اور وہ ہوں، جیسے یہ ہارڈ واٹر ہوتا ہے جس میں صابن ٹھیک سے نہ گھلے، کھارا پانی، اس کے اندر بہت سارے منرلز ایسے ہوتے ہیں جو پتھری وغیرہ تو زیادہ بناتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ کسی کا ڈائلسس اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ کھارا پانی پی رہا ہے تو یہ اس میں سائنس تھوڑی. چلیں ٹھیک ہے سر، ول کنٹینیو. آپ کی بڑی اچھی گفتگو ہمارے ساتھ جاری ہے، لوگ بھی کافی مفید مشورے حاصل کریں. ول ٹیک اے بریک ہیئر. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. السلام علیکم، ویلکم ٹو باخبر سویرا اینڈ اے ویری گڈ مارننگ. وہ لوگ جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ان کو خوش آمدید کہیں گے، بخیر آگلے اور جی آیا نو. باقی زبانیں نہیں، بھلے کرے آیا کون کہے گا، وہ کیا ہے؟ یہ سندھی میں کہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اور بلوچی میں کیا کہتے ہیں یہ ذرا بتائیں. نہیں پتا. تو اوور اسمارٹ کیوں بن رہی تھی آپ؟ جو آپ نے 2 زبانیں، ایک پورا گلدستہ آپ کو بنانا چاہیے تھا. کشمیری زبان، اس کے علاوہ گلگت بلتستان کی بلتی زبان، ساری زبانوں کو ملا کے. اب نیکسٹ ٹائم ویلکم کرنا ہے نا، ساری زبانوں میں کرنا ہے. یہ روزانہ میری کلاس ایسے لگاتے ہیں
देख लें आप लोग। अच्छा मेरी handle बात करें सुने इनको। भाई, बात ये है कि आमना खटाना हमने खबर दी थी कि ये जो लंपी डिजीज़ है स्किन की जानवरों की, उसकी वजह से खौफ की फ़ज़ा है। कल खुद उसका सामना भी करना पड़ा। वो कैसे? भाई चिकन की शॉप पे आप जाएं मुर्गी ख़रीदने के लिए, गोश्त जो है उसका 550 रुपये किलो, मतलब अलमिया है ये। यानी मुर्गी को वाकई पर लगा। अच्छा मैंने एक बात, मैं लिटरली, अच्छा एक खबर आई है कि 570 रुपये, अच्छा मैंने देखा सुना और उसके बाद मुझे याद आया कि मैंने ऑन एयर क्या अहद किया था कि गोश्त खाने से हाँ बॉयकॉट, जी, जो आप कल तो फिर नहीं खरीदा मैंने। अब देखते हैं हम आप मैंने कब कहा तक इस पर कि ये गलत है, और फिर घर जाके मेरी वालदा ने भी कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है गोश्त खाने की। दालों में उन्होंने फिर 10 वो मुझे चीज़ें गिनवाई जिससे प्रोटीन हासिल हो सकता है, उसमें मटर का भी उन्होंने शायद मुझसे तस्करा किया कि वो इत्तेफाकन बड़ा। कल सेम मेरे साथ भी हुए। उन्होंने भी कल बैठ के ये अम्मा ने गिनवाया कि क्या क्या खाकर इससे हम प्रोटीन ले सकते तो हैं। बात यह है कि फ़बिय्य आला रब्बी कुमा तुकज़्ज़िबान, और अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, तो जो चीज़ों के रेट बढ़ जाएं उनको छोड़ दें, बाकी मुतबादिल की तरफ लेट्स सी जाएं। आप कब तक बॉयकॉट करते हैं। बहरहाल टॉप स्टोरीज। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे, हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर साहब और मारूफ नेफ्रोलॉजिस्ट भी हैं, SIUT से इनका ताल्लुक़ है, अली असगर लेन वाला साहब। सर और गुफ्तगू ज़ाहिर है कि अच्छी थी, तो उसके अंदर हम कंटिन्यू भी कर रहे हैं वर्ल्ड किडनी डे के हवाले से। अच्छा एक चीज़ ये है कि बहुत सी टाइप्स होती हैं गुर्दों की बीमारियों की, जिसमें क्रोनिक किडनी डिजीज़ आ गई, फिर उसके बाद किडनी स्टोन्स आ गई, और भी बड़ा पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, ये इन सब की होने की अलग अलग वजूहात होती हैं या क्या वजूहात होती हैं? जी हाँ बिल्कुल, और बहुत सारी वजूहात हैं। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ तो बहुत ही मतलब इतनी कॉमन नहीं है, बहुत ही रेयर है, फैमिलीज़ में चलती हैं। उसमें एडल्ट की अलग है, बच्चों की अलग है, उसमें बहुत सारी ऐसी तफसीलात हैं जो मेरा ख्याल है कॉमन पब्लिक के लिए। सबसे कॉमन ये क्रोनिक ही है। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ एक नाम दे दिया गया है जिसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि ऐसी गुर्दे की बीमारी जो काफ़ी लंबे अरसे से चल रही है, ठीक है, और जिसकी अगेन बहुत सारी वजूहात होती हैं। तो और जिनको हो जाए उसको अगर ठीक से कंट्रोल किया जाए, उसमें आमतौर पे ब्लड प्रेशर, शुगर, और अगर यूरिन में प्रोटीन लीक हो रहा है तो उसके कंट्रोल से आप उस किडनी की उम्र को काफ़ी लंबा कर सकते हैं, कम से कम डबल कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, पानी के जिस तरह से हम पहले भी बात कर रहे थे कि पानी की कितनी इंटेक होनी चाहिए एक दिन में, जो हमें सुनते भी हैं कि 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए, दैट इज़ इनफ। ये 8-10 ग्लास का स्लोगन जो है ना उस वक्त आया जब से हमने बॉटल्ड वाटर ने मार्केटिंग शुरू की। जी जी, ठीक है, क्योंकि पिएंगे नहीं तो बिकेगा कैसे, और वो उसको बेचने के लिए सबको ये स्लोगन कुछ याद करा दें तो वो बहुत अच्छा चलता है। हर इंसान की उसकी एक्टिविटी के हिसाब से उसकी पानी की रिक्वायरमेंट अलग है। ठीक है, अगर एक मजदूर है जो धूप में खड़ा पूरा दिन काम कर रहा है तो उसके लिए तो 8 ग्लास काफ़ी नहीं है। उसके लिए और ज़्यादा आप और हम जैसे लोग जो इंडोर रहते हैं ज़्यादा टाइम, उनके लिए 8 ग्लास तो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। ये बॉडी की नीड्स के हिसाब से है। तो बॉडी नीड्स ऑन एवरी डे फॉर एवरी सिंगल पर्सन इज़ डिफरेंट। अच्छा, रोज़ाना अलग अलग है आपकी रिक्वायरमेंट। उसके लिए कुदरत ने एक पैमाना आपकी प्यास का बनाया हुआ है। जितनी आपकी थर्स्ट है, जितनी ज़रूरत है मिनिमम, उतनी प्यास तो लग जाती है। एक इशू है, एट टाइम्स नहीं लगती। जैसे मुझे ये है कि याद करना पड़ता है कि हाँ जी, अब जैसे एट टाइम्स ये है कि साथ में ये बैठी हुई हैं, इनका ग्लास खाली हो गया तो मैंने कहा अच्छा ये पी, चलो मुझे भी पी लेना चाहिए, या आज किडनी डे था तो उसके हवाले से, वरना अक्सर ये ग्लास भरा हुआ यहाँ से जाता है। तो इसका एक सिंपल पैमाना ये है कि आप अपने यूरिन के कलर को मॉनिटर करें। अगर लाइट येलो आपको चाहिए, अगर वो डार्क हो रहा है तो आपने कम पिया हुआ है, अगर वो बिल्कुल पानी जैसा हो रहा है तो आपने ज़रूरत से ज़्यादा। अच्छा, व्हाट इज़ अ किडनी फेलियर, वो क्या होता है? किडनी फेलियर से मुराद ये है कि किडनी के जितने भी काम हैं वो कोई एक नहीं है, बेहिसाब मुख्तलिफ लेवल्स के हैं। वो अगर काम ठीक ना हो रहे हों, मिसाल के तौर पे ब्लड प्रेशर का कंट्रोल किडनी का काम है, ठीक है, वो बढ़ रहा है तो किडनी में कहीं कोई मसला आ रहा होगा। मिसाल टॉक्सिन्स का जो क्लियरेंस है बॉडी में वो अक्यूमुलेट हो जाती हैं किडनी फेलियर में। इसके अलावा अगर आप देखें तो किडनी के काम जो है वो हीमोग्लोबिन बनाना है। एरिथ्रोपोइटिन जिससे हीमोग्लोबिन बनता है, उसका सिग्नल किडनी से जाता है। अच्छा, तो जिसके खून की कमी हो रही है उसको अपनी किडनी चेक करनी चाहिए। ओके, चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया सर।
علی اصغر لیلا صاحب پروفیسر ہیں، نیفرولوجسٹ ہیں، SIUT سے ان کا تعلق ہے. بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور بڑی مفید آپ نے گفتگو کی. آئی ایم شیور کہ ہمیں بھی بہت سی چیزوں کا اس کو علم ہوا ہوگا. جیسے کافی ہیموگلوبن کا مجھے نہیں تھا پتا کہ اگر وہ کم ہو تو اس کا کڈنی سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے. لیکن لیٹس موو فارورڈ اور اب ایک خبر شامل ہم کریں. سپریم کورٹ نے ایاز صادق کیس میں وزیر اعظم کو نوٹس جاری کر دیا ہے اور الیکشن کمیشن اور نادرا کو بھی نوٹس اس سلسلے میں جاری کر دیے گئے ہیں. تو ہمارے ساتھ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے نمائندے راشد حبیب ہوں گے، ان سے مزید جانتے ہیں. بتائیے گا راشد حبیب اس کیس سے متعلق. جی یہ کیس تھا ایاز صادق کی جانب سے ہٹ جانے کا. آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 کے الیکشن میں عمران خان صاحب نے دھاندلی کا الزامات عائد کیے تھے اور حلقے کھلوانے کی بات کی گئی تھی. ان کے اس مطالبے پر سپریم کورٹ نے اسکروٹنی کی تھی اور ایاز صادق کا حلقہ کھولا اور جس کی جانچ پڑتال کی گئی تو ثابت یہ ہوا کہ وہاں کوئی دھاندلی نہیں ہوئی تھی. جس کے بعد ایاز صادق نے عمران خان کے خلاف الزامات عائد کرنے پر ہٹ جانے کا کیس دائر کیا تھا اور اس میں الیکشن ٹریبیونل کو بھی اور نادرا کو بھی فریق بنایا گیا تھا. آج اس کیس کی سماعت ہوئی ابتدائی، جس کے بعد سپریم کورٹ نے وزیر اعظم، الیکشن کمیشن اور نادرا کو نوٹس جاری کر دیا ہے اور مزید سماعت مہینہ مدت کے لیے ملتوی کی گئی ہے. ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا راشد حبیب. ایک اور خبر ہم شامل کریں ہیں. کراچی کے علاقے گلشن اقبال بلاک 13D2 میں ملزمان نے نوجوان کو گھر کے دروازے پر لوٹ لیا. اور اسی حوالے سے مزید بتائیں گے نذیر شاہ. یہ واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور تواتر سے ہو رہے ہیں. اس واقعے سے متعلق ہمیں بتائیے گا. جو اندرون گلیاں ہوتی ہیں، یہ ایسی جگہ جہاں آمد ہوتی ہے، وہاں واردات کرنے سے کتراتے تھے، لیکن اب یہ معمول بن گیا ہے. جیسے گلشن اقبال بلاک 13D کا علاقہ جہاں نوجوان گھر سے تقریباً 2 سے 3 قدم فاصلے پر لوٹ گیا اور جیسے اپنے گھر کے باہر پہنچا اسی دوران 3 ملزمان موٹر سائیکل پر اس کے قریب سے پہلے گزرے اور آگے جا کر موٹر سائیکل روکی اور 2 ملزمان واپس آئے اور اسلحے کے زور پر اس کی مکمل طور پر جامع تلاشی لی. اسی دوران وہاں سے 2 بچے بھی گزرے اور ایک شہری بھی ان ملزمان کے بیچ ہو کر گزرا، لیکن وہ بالکل بھی نہ جھجکے، نہ انہوں نے ڈرنے کی کوشش کی اور بآسانی انہوں نے اس کا قیمتی سامان کیش اور موبائل فون چھینا اور وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. اور اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کتنی آسانی سے کراچی کی شہریوں ان کے گھروں کے باہر لوٹا جا رہا ہے. جی المیہ ہے، یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں واقعات. اچھا ایسا لگ رہا ہے اس کو منتظر تھے اس کے کہ وہ آئے گا، اس کو لوٹیں گے، اور وہ دوسرا شہری آرام سے چلتا ہوا آیا، اس کو پوچھا بھی نہیں اور پھر نکل گئے. ورنہ ایک ساتھ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی ہاتھ میں آ جائے، کیا اس میں برا ہے. بہت شکریہ نذیر شاہ. صورتحال ہے جناب، بہت ہی گمبھیر صورتحال ہوتی چلی جا رہی ہے. ہم اس پر بارہا بات کر چکے ہیں، انتظامیہ کو ہوش دلا چکے ہیں، لیکن ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ سب خواب غفلت میں سو رہے ہیں. کیونکہ سینئر صحافی اطہر متین کی شہادت کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے بڑا دعویٰ کیا تھا کہ جی اب آپ واضح کمی دیکھیں گے اسٹریٹ کرائمز میں، جو کہ ہمیں ابھی نہیں دکھائی جا رہی. اس کی ایک مثال ابھی آپ کے سامنے ہم نے یہ رپورٹ بھی شیئر کی ابھی، جس طرح سے نذیر شاہ بتا رہے تھے کہ شہری گھر سے باہر نکلا اور باہر نکلتے ہی جو لٹیرے تھے وہ اس پر آن پڑے اور انہوں نے لوٹ لیا. تو جناب مراد علی شاہ صاحب کیا تھا پہلے ذرا سنوا دیتے ہیں کہ انہوں نے بیانات کیا دیے تھے، وہ ذرا سنیں. حکومت بری زمان نہیں ہے، وہ پولیس بری زمان نہیں ہے. اس چیز سے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس ملک کے، اس شہر کے، اس صوبے کے لوگوں کو ایک سیف انوائرمنٹ دیں. پولیس کو پراپر ہدایت دی جائے گی اور وہ ایکشن، اگر پولیس والے کہیں سے بھی کہیں ان کی کوتاہی ہے ان کو سزا دی جائے گی. اچھا یہ چیز دیکھیں کتنی خطرناک ہے کہ اب آمنا پہلے یہ ہوتا تھا کہ آئسولیٹڈ انسیڈنٹس ہوتے تھے، اب یہ ہے کہ یہ باقاعدہ گروپس کی صورت میں، یعنی کہ 4 موٹر سائیکلوں پہ، 3 موٹر سائیکلوں پہ. اور اگر فرض کریں کہ کوئی انسان سوچتا بھی ہے کہ ہاں جی ریزسٹ کرنا ہے، ویسے تو بھائی اب ریزسٹ بالکل نہ کیجئے. زندگی جو ہے وہ بہت ہی قیمتی چیز ہے. یہ جو واقعہ کورنگی والا ہے، آپ اس میں دیکھیں کہ 4 موٹر سائیکلوں پہ سوار 8 یہ مسلح افراد ہیں. انہوں نے نہ صرف یہ کہ گلی میں موجود افراد سے چھینا جھپٹی کی، پھر اس کے بعد وہاں پر ایک کارخانے میں گھس گئے اور وہاں پر لوٹ مار کی. اس کے بعد ایک گھر میں گھس گئے جہاں پر ایک خواتین اور بچوں کو یرغمال بنا کر انہوں نے نقدی اور پرائز باؤنڈز وغیرہ جو لوٹے. تو یہ اب یہ جتھے، یہ بالکل جتھوں کی صورت میں یہ لوگ اس طریقے سے نکل رہے ہیں. تو اسی پر ذرا بات کر لیتے ہیں کہ یہ آخر ہو کیا رہا ہے. اسٹریٹ کرائمز ایک بار پھر سے عروج پہ. سابق چیئرمین CPLC احمد چنائے صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. احمد چنائے صاحب، یہ بہت الارمنگ ہے. ظاہر ہے کہ آپ کی بھی بڑی گہری نظر رہی ہے آپ کے اپنے ٹینیور میں،
اور اس وقت ہم دیکھتے تھے کہ ایک اسٹریٹ کرائمز عروج پہ تھے، لیکن اس وقت بھی یہ واقعات دیکھنے میں نہیں آتے تھے کہ جس کے اندر 4-4 5-5 موٹر سائیکلوں پہ 10-10 12-12 لوگ سوار ہوں اور اس کے بعد وہ وارداتیں کر رہے ہوں. یہ تو ایک نیا سرج دکھائی دے رہا ہے. یہ کیوں ہے اتنے کانفیڈنٹ یہ جرائم پیشہ عناصر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. دیکھیے بڑی افسوس کی بات ہے کہ یہ واقعات جو ہیں وہ روزمرہ کے معمولات بنتے جا رہے ہیں اور گینگ کی صورت میں ہم نے کئی جگہوں پہ کراچی میں دیکھا, کورنگی میں مختلف جگہوں پہ دیکھا, گلشن اقبال میں دیکھا, کل کا یہ واقعہ دیکھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جس پہ ہم بہت زیادہ بحث کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں کہ سیف سٹی پروجیکٹ, وہ سیف سٹی پروجیکٹ جب تک نہیں آئے گا میں سمجھتا ہوں کراچی کے شہریوں کو پھر یہی مسائل درپیش ہوں گے کہ سیف سٹی پروجیکٹ ہو بھی اور پھر اس کی مانیٹرنگ بھی ہو, یونٹس بھی ہو. تو یہ ساری چیزیں جب تک کراچی کی پولیس جو ہے وہ اس پر کام نہیں کرے گی, حکومت سندھ جو ہے وہ اس پر اپنی سر لیکن چکر یہ ہے نا کہ سیف سٹی پروجیکٹ ہوگا بھی تو اس کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اکثر کئی جگہ پہ جہاں پہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے, کیمرے ڈائریکٹلی لنکڈ ہیں, لائیو مانیٹرنگ بھی ہوتی ہے, لیکن اس کے بعد وہ فوٹیجز صرف سامنے آتی ہیں ٹی وی چینلز پر چلنے کے لیے, باقی ان کا براہ راست کوئی کارروائی نہیں ہوتی اس پہ. تو آپ کو لگتا ہے کہ سیف سٹی کا سولوشن براہ راست کارروائی جب ہوگی جب بیک اپ یونٹس موجود ہوں گے, جب آپ اس کو مانیٹر کر رہے ہوں گے اور فون اٹھائیں گے اور بیک اپ یونٹس کو اطلاع کریں گے اور وہ ان سسپیکٹ کا پیچھا کریں گے, وہاں جائیں گے, ان کو روکیں گے, تو پھر قانون کا اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا خوف جو ہے وہ ملزمان کو ہوگا. جب تک یہ خوف دل میں نہیں آئے گا کہ ہم پکڑے جائیں گے, ہم مارے جائیں گے, یہ وارداتیں جو ہیں وہ ہوتی رہیں گی. دیکھیں دو طریقے ہیں, یا تو ہم سیف سٹی پروجیکٹ پہ بات کر لیں یا افیکٹو پیٹرولنگ پہ بات کر لیں, اور ساتھ ساتھ جو ایک نیبرہڈ کیئر کا کانسیپٹ ہے کہ جس میں علاقے کے لوگ جو ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت پولیس کے ساتھ مل کر جو ہے وہ مختلف پیکٹس بنا لیتے ہیں, جہاں پر نہ صرف کیمرہ مانیٹرنگ ہوتی ہے بلکہ ریئل ٹائم جو ہے وہ انفارمیشن ملتی رہتی ہے کہ علاقے میں کون لوگ گشت کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں, اس کے بغیر آپ اتنے بڑے میگا سٹی کو جو ہے وہ ان جرائم سے پاک نہیں کر سکتے. لیکن احمد چنائے صاحب, ابھی تو سب سے پہلے ہمیں انیشیل لیول کے سٹیپس لینے پڑیں گے. جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ایڈیشنل آئی جی صاحب نے ابھی گزشتہ کچھ دنوں پہلے پریس کانفرنس میں کی, انہوں نے اس حوالے سے بتایا کہ جی ایک ڈیوائس لگانے جا رہے ہیں مجرموں کو, وہ مانیٹر کیا کرے گی جو قیدی جیل سے رہا ہوتے ہیں, اس کے بعد تو نہیں جرائم کر رہے. یہ تو بہت آگے کا سٹیپ ہے, اس پہ تو بجٹ بھی چاہیے ہوگا, وسائل ہوں گے, اس کے بعد اس کو مینٹین کرنا. پہلے جو اقدامات لینے تاکہ یہ جو اسٹریٹ کرائمز ہیں یہ تھوڑے کنٹرول میں آئیں, کیونکہ ہم خوف میں مبتلا ہیں. دیکھیں یہ تو ایک ون آف دا اسٹیپس ہے, چلیں کر بھی رہے ہیں تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, بالکل کریں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان اسٹریٹ کرمنلز کو کیا واقعی میں سزا ملتی ہے, کیا ان کے کنوکشن ریٹ کیا ہے. اگر آپ دیکھیں تو میرے حساب سے ان کا کنوکشن ریٹ شاید 2-3% بھی نہیں ہے. تو جب یہ پکڑے نہیں جائیں گے تو کہاں سے دوبارہ چھوٹیں گے, کہاں سے دوبارہ جو ہے وہ جرائم سے روکنے میں جو ہے وہ یہ ڈیوائس مدد دے گی. سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ ہم افیکٹو جو ہے وہ مانیٹرنگ اس سینس پہ کریں کہ علاقے کا تھانے دار جو ہے جس کی اب ذمہ داری ڈال دی گئی ہے اس کو اچھی طرح پتا ہوتا ہے کہ اس کے علاقے میں جو ہے وہ کہاں کہاں جرائم ہو رہے ہیں, کون کون لوگ آ کے کر رہے ہیں, اس کے علاقے میں جرائم پیشہ افراد کی مسکن کہاں پر ہیں. ایک اور چیز جب تک یہ افیکٹو, اگر آپ گراس روٹ لیول پہ بات کرتے ہیں تو گراس روٹ لیول پہ تھانہ لیول پہ پہلے کارروائی ہونی چاہیے, اس کے بعد ہم آگے کی بات. اچھا ایک اور چیز بھی ہے احمد چنائے صاحب, آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 سے لے کے آنورڈز جو کراچی میں سوئفٹ آپریشن شروع ہوا تھا, اس کے بعد ہم نے اس کے اثرات دیکھے اور تقریباً 2018 19 20 تک یہ سچویشن کافی انڈر کنٹرول تھی. اگر فلی کنٹرول نہیں تھی لیکن یہ تھا کہ شہری پھر بھی سکون کا سانس لے رہے تھے. تو وہ کیا اقدامات تھے جو اس وقت حکومت کی جانب سے لیے گئے تھے؟ وفاقی حکومت کا اپنا بھی اس میں کافی انٹرسٹ تھا, نواز شریف صاحب بھی یہاں پر آئے تھے اس وقت. ہوا کیا تھا جو کہ اب ہونا چاہیے؟ دیکھیں 2013 میں جب یہ آپریشن کا آغاز ہوا تھا تو صرف ایک ہی چیز یہ تھی کہ خوف یہ تھا کہ ہم پکڑے جائیں گے تو مارے جائیں گے, ہمارے ساتھ برا سلوک ہوگا, ہمارے ساتھ جو ہے وہ ماروائے عدالت کام بھی ہو جائے گا. یہ سارے خوف جو ہیں جس میں آپ نے جتنے بھی پکٹس تھے جرائم پیشہ عناصر کے ان کے اوپر ریڈز کیے, روزانہ کی تعداد میں آپ یہ خبریں پڑھتے تھے کہ آج 50 لوگ گرفتار ہو گئے, آج 100 لوگ گرفتار ہو گئے, آج جو ہے یہاں پولیس مقابلہ ہو گیا, آج یہ یہاں پر جو ہے انکاؤنٹر ہو گیا. یہ ساری چیزیں جو ہے میسج دے رہی تھی کنٹینیوس بیسس پر ملزمان کو, اب اس شہر میں ہمارا مسکن نہیں ہے, اس شہر میں ہم مارے جائیں گے, پکڑے جائیں گے. جو اب یہ خوف
ختم ہو گیا وقت کے ساتھ ساتھ. اب دوبارہ یہ مؤثر آپریشن کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان کو ملزمان کو دوبارہ یہ میسج ملے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, ٹھوس اقدامات کی ضرورت ہے. سابق چیئرمین CPLC احمد چنائے صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور اسٹریٹ کے حوالے سے کیا اقدامات لینے چاہیے, کہاں کہاں پر غفلت برتی جا رہی ہے, اس پر بات کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اب ہم بات کرنے والے ہیں اشفاق ایک ایسے دل دہلا دینے والے واقعے کی جس کو پڑھتے ہی, جس کو سنتے ہی میرا ذہن جو ہے وہ کام کرنا تھوڑی دیر کے لیے بند ہو چکا ہے. ایک ایسے خونی باپ کی, مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس کو درندہ کہنا چاہیے, اس کو کیا کہنا چاہیے, اسے کیا نام دینا چاہیے. درندے بھی, میں یہ جو ویسے درندوں کو ہم بدنام کرتے ہیں, اپنی اولاد کے ساتھ درندے بھی یہ سلوک نہیں کرتے. وہ اس کے اندر جینڈر اسپیسیفک ہو کے ان کو ٹارگٹ نہیں کرتے. یہ ایک المیہ یہ ہے کہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے, لیکن یہاں پر ایسا ہو رہا ہے. اور آپ امیجن کیجئے کہ یہ ایک ایسا دور ہے جس کے اندر لوگوں کی سوچ تبدیل ہو رہی ہے. یعنی کہ ہم بیٹیوں کے لیے دعا بھی کرتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ بیٹیاں صرف باقاعدہ طور پر رحمت ان کو قرار دیا گیا, اور واقعتاً لوگ دعا کرتے ہیں کہ ان کے گھر میں بیٹی ہو, کیونکہ بیٹی سے ایسوسیٹ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ان کو تیار کرنا, ان کو دیکھنا, کتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں. ان کا کیئر کرنے کا انداز ہی اپنے ماں باپ سے متعلق الگ ہوتا ہے. لیکن یہاں پر یہ شخص, سب سے پہلے یہ واقعہ ایکسپلین کر لیتے ہیں. میاں والی میں یہ واقعہ پیش آیا ہے. سنگ دل باپ ہے شاہ زیب, جس کو بیٹی کی پیدائش برداشت نہیں ہوئی, اور 7 دن کی اپنی پھول جیسی بیٹی کو اس کی ماں کی گود سے چھین کر پہلے زمین پر پٹخا, اور اس کے بعد 5 گولیاں مار کر بے دردی سے یہ کزن میرج تھی, ایک طرح کی درندے نے اسے قتل کر کزن میرج تھی جی. اور اس کے اندر یہ تھا کہ یہ جو خبر رپورٹ ہوئی اس کے اندر سب لوگ مبارکبادیں دینے آ رہے تھے. 7 دن کی بچی تھی, اور ایسے میں یہ باہر سے کہیں سے آیا ہے, اور اس کے بعد اس نے پہلے باہر کھڑے ہو کے کہا کہ جی نہیں چھوڑوں گا اور اس کو میں مار دوں گا. اس کے بعد بچی کی ماں سے لے کے اس کو زمین پہ پٹخایا, پھر اس کے اوپر اپنا پسٹل خالی کر دیا. اور جناب یہ پولیس کے ساتھ بھی مقابلہ کرتے ہوئے یہ شخص فرار ہو گیا. اب ایسے واقعات سمجھ نہیں آ رہی کیا مائنڈ سیٹ ہے, اس کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے, یا ان لوگوں کو ایسی سزائیں دی جائیں کہ اس کے بعد ایسے واقعات جنم نہ لیں. اسی پر بات کرتے ہیں. ماہر نفسیات ڈاکٹر معیز حسین صاحب نے ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی, الفاظ نہیں ہیں کہ اس کو ایکسپلین بھی کیسے کیا جائے. مطلب یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے, بیٹی ہے, بیٹی اگر آپ کو بوجھ لگ رہی ہے آپ کسی کو دے دو جس کو ضرورت ہے. آپ اس کو اتنے سارے ادارے ہیں وہاں پر جا کے دے دیا جائے, لیکن اس طرح سے بے دردی سے مار دینا, یہ فرسٹریشن کا کون سا لیول ہے؟ دیکھیں جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کاروکاری کے نام پر, غیرت کے نام پر, جائیداد کو بچانے کے لیے, یا بیٹا نہیں ہوا بیٹی کو مار دیا, یا بیٹی اپنے پسند کی شادی کرنی ہے بھائی نے مار دیا باپ نے مار دیا, بڑا کامن ہے. یہ واقعات ہوتے رہیں گے. لیٹس انڈرسٹینڈ اس کے پیچھے مائنڈ سیٹ کیا, یہ کیوں ہوتا ہے یہ واقعہ. دیکھیں آج 1400 سال سے زیادہ ہو گئے وہ جو دور تھا جہالیت کا, جس میں بیٹی کو دفن کر دیتے تھے, پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے تھے. اچھا انسان نے ترقی کی, خط کی جگہ ای میل آ گئی, گھوڑا گاڑی کی جگہ جہاز آ گیا, تو معاشرے نے ترقی کی, مگر کچھ لوگ معاشرے میں ایسے تھے جن کی ذہنی ترقی نہیں ہوئی. یعنی آج بھی وہ 1400 سال پہلے, اور یہ نسل در نسل چلا رہا ہے. اچھا یاد رہے آپ کا جو معاشرہ ہے نا, وہ بہت بڑی ایک یونیورسٹی ہوتی ہے. ایک تربیت تو ماں باپ کرتے ہیں گھر میں, دوسری تربیت جب بچہ گھر سے باہر آتا ہے معاشرہ کرتا ہے. معاشرہ کے عقائد, معاشرے کے رویے, معاشرے کی سوچ بچے پہ اثر انداز ہوتی ہے. تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے, اس مائنڈ سیٹ کو جب تک نہیں بدلیں گے آپ کے ملک میں عورت محفوظ نہیں ہے, چاہے وہ بیٹی ہو, ماں ہو, بہن ہو, محفوظ نہیں ہوگی. اب مائنڈ سیٹ بدلنے کا طریقہ کیا؟ مائنڈ سیٹ بدلنے کا طریقہ یہ ہے, علماء کرام بڑی کوشش کرتے ہیں, بڑی کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کے مائنڈ چینج ہو, نہیں چینج ہو رہے. اچھا یہ عجیب سی چیز ہے, انسان کے اندر جو ایک عقیدہ بن جاتا ہے کسی چیز کا, ایک سوچ بن جاتی ہے, وہ عام طور پر آسانی سے چینج نہیں ہوتی, اس کو ٹائم لگتا ہے. جن ملکوں میں یہ چیزیں چینج ہوئی, بہت سارے ملکوں میں چینج ہوئی. میں اکثر حوالے دیتا ہوں وائکنگز کا, جو سویڈن, ناروے, ڈینمارک, وہ کیسے لوگ تھے, اتنے سفاک, اتنے ظالم کہ آپ سوچ نہیں سکتے. پیگنز. اور آج اتنی شائستہ قوم بن چکی ہے, وہاں پہ کرائم نہ ہونے کے برابر ہے, یعنی 1% سے بھی کم کرائم ہے. وجہ کیا ہے؟ ایجوکیشن. مگر ایجوکیشن کی کوالٹی چاہیے. ہمارے یہاں ایجوکیشن جو ہے وہ رٹا لگانے کے لیے. ایجوکیشن کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کسی کو ایجوکیٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک تجسس پیدا کرے, سوچ و بچار کا, غور و فکر کا, یعنی مشاہدے کا. وہ ہمارے پاس نہیں ہے.
تو ہمارے یہاں ایک پڑھا لکھا, مجھے نہیں پتا یہ شخص شاہزیب جو ہے یہ پڑھا لکھا ہے کہ نہیں ہے, لگ تو رہا ہے رائٹ, مگر یہ انٹر میں اس نے کیا پڑھا, اس کا مطلب ہے کہ بند ذہن بند ہی رہا, اس کے اوپر کتابیں لا دی گئی. ایک اور چیز سر مجھے بتائیں کہ ہم اکثر یہ سنتے ہیں کہ جس گیدرنگز میں آپ بیٹھتے ہیں وہ چننا آپ کا حق ہوتا ہے, آپ کا اختیار ہوتا ہے, لیکن اس کو اپنے اوپر اثر انداز ہونے دینا یا نہ دینا یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہوتا. یعنی کہ آپ اگر ایسی کمپنی چوز کرتے ہیں اس کے اندر آپ پہ اثر ہوگا. یہ گھر سے باہر تھا, جہاں سے آیا اٹھ کے اس کے بعد غصے میں بھرا ہوا تھا, تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جس جگہ جن لوگوں کے ساتھ اس وقت وہ بیٹھا ہوا تھا وہ بھی اس کے اوپر اثر انداز ہوئے ہوں گے, تو وہ بھی ایکولی اس چیز کے ذمہ دار ہیں. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ بھی دیکھنا تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہا نا کہ ایک تربیت تو ماں باپ کرتے ہیں جب تک بچہ ماں کی گود میں, جیسے ہی گھر سے باہر نکلا, پہلے اسکول گیا, اسکول کے بعد محلہ, دوست, معاشرہ, تو دوسری بہت بڑی جو ذہن پہ اثر انداز کرتی ہے وہ معاشرے کے رویے, معاشرے کا اخلاق, معاشرے کا کردار, معاشرے کی سوچ. تو یہاں پہ بھی جب آپ کمپنیوں کہتے ہیں نا مین از نون بائی دا کمپنی ہو کیپس, بزرگ کہتے ہیں کہ آپ اچھی صحبت میں بیٹھو, تو جن لوگوں میں یہ بیٹھا ہوگا وہاں وہ لوگ ہوں گے, اچھا ہو سکتا ہے اپنی بیٹی سے نفرت نہ کرتے ہو مگر وہ نفرت ان کے دل میں ہے, تو وہ انہوں نے اس پہ نکالی. یہ بھی ہوتا اکثر کہ آپ اپنی بیٹی کو کچھ نہیں کر سکتے بیکاز سختی ہے یہاں پہ, آپ کے سسرال والے اسٹرانگ ہیں یا آپ کی بیوی اسٹرانگ ہے, تو اب آپ نے اپنی فرسٹریشن دوسرے پہ نکالی, تو آپ نے اس کے کان میں یہ باتیں ڈالی ہوں گی, پاسبل ہے, خدا جانے, تو وہ غصے میں بھرا ہوا آیا. اچھا ینگ لڑکا ہے, اتنی سوجھ بوجھ تو ہوگی, آج ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے, آج ہم موبائل فون پہ دنیا جا کی چیزیں دیکھ لیتے ہیں, رشیا میں کیا ہو رہا ہے, یوکرین میں, سب پتہ ہے ہمیں, مگر ہمارے اندر جو غلط قسم کے عقائد ہیں, غلط سوچ ہے, غلط نظریات ہیں, اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو سب سے پہلی چیز یہ کہ بہت بڑی ذمہ داری میڈیا کی ہے, آپ لوگوں کی پہنچ بہت دور تک ہے, رائٹ. اچھا ایک معاف کیجیے گا, ہماری میڈیا میں صبح سے شام تک آپ کے پاس بریکنگ نیوز کیا ہوتی ہے, پالیٹکس, منسٹر صاحب یہ کرنے گئے, فلاں نے یہ بیان دیا. مجھے حیرت ہے آپ کے پاس 24 گھنٹے کی نیوز میں کوئی ایسا مواد نہیں ہوتا جو اس ملک کے نوجوانوں کے ذہنوں میں تبدیلی لائے, اس کے خیال سازی کرے. ایک اور چیز میں اس پہ ذرا, آپ نے یہ کہا کہ وہ شخص آیا اور اس نے آ کے یہ عمل کیا, اور ظاہر ہے کہ اس نے یہ نہیں سوچا کہ کس طریقے سے کئی معلومات, کئی اپنی عقائد تبدیل کر سکتا تھا, سوچ سکتا تھا. کیوروسٹی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, وہ انسان میں ہونی چاہیے. لیکن ایک اور چیز بھی ہے سر, جب آپ کسی انسان کو مارتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے نتیجے میں کانسیکوینسز ہوتے ہیں, یعنی کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ چلیں کچھ اور سنیں نہ سنیں, آئے دن آپ خبریں سن رہے ہوتے ہیں کہ فلاں نے فلاں کو قتل کر دیا, اس کو سزائے موت ہو گئی, اس کو لٹکا دیا گیا, اس کو یہاں پر بھیج دیا گیا. اس شخص کے اندر باقی کچھ عقل ہو نہ ہو, یہ عقل نہیں تھی کہ یہ پکڑا جائے گا, اس کو پروسیکیوٹ کیا جائے گا, یا اس کو جیل بھیجا جائے گا, یا جو بھی. اسی سے جڑا یہ سوال کہ آپ کو نہیں لگتا جس بے دردی سے اس نے یہ اقدام لیا ہے, یہ پہلے بھی اس مائنڈ سیٹ کا تھا اور اس نے پہلے بھی اس طرح کے کرائمز کر چکا ہوگا ڈیفینیٹلی, کیونکہ ایک دم سے اتنا حوصلہ بلند نہیں ہوتا کہ آپ آ کر آئیں, پٹخیں سب کے سامنے, گولیاں ماریں, پھر پولیس سے مقابلہ بھی کریں اور فرار ہو جائیں. دیکھیں دونوں باتیں, پہلی بات ہے غصے کو حرام کیوں کہا گیا ہے, یہ واحد حرام ہے جس کا پینا حلال ہے. غصے میں انسان کی جو منطقی سوچ ہوتی ہے, جو صحیح غلط فیصلہ کرنے کا امتیاز ہوتا ہے, شعور ہوتا ہے, وہ بند ہو جاتا ہے. انسان کبھی بھی کانسیکوینسز کا نہیں سوچتا, غصے کی حالت میں قدم اٹھاتا ہے, کانسیکوینسز کا نہیں سوچتا. دوسری چیز جو آپ نے کہی یہ بات کہ جی اس نے پہلے بھی کیا ہوگا, ہو سکتا ہے یہ تشدد پسند ہو, اس نے اپنی بیوی کو پہلے بھی مارا ہوگا, بچی کے پیدا ہونے سے مارا ہوگا, ہو سکتا ہے دوستوں میں بھی تشدد پسند ہو, کئی چیزیں ایسی ہوں گی, ہو سکتا ہے کوئی بڑا جرم نہ کیا ہو مگر چھوٹی موٹی چیزیں اس نے کی ہوگی. اتنا ڈیفینیٹلی کہ اپنی بیوی کو مارتا ہوگا. اور سب سے بڑی چیز لوگ بھی دیکھتے ہوں گے نا, انوالو ہوں گے, معاشرہ پورا انوالو ہوگا. بھائی آپ اپنی بیٹی, ہم 2 دن پہلے ہم نے وومنز ڈے کی بات کی ہے, کیا ہماری بیٹیوں کو یہ حق نہیں ہے کہ کوئی ان پہ ہاتھ اٹھائے تو جا کے تھانے میں رپورٹ کرے, اس شخص کو پکڑوائے؟ مگر وہ تھانے میں جائیں گے تو اٹس اے مین ورلڈ, سارے پولیس والے جو ہے وہ سارے مرد ہیں. اچھا ایک چیز آپ نے نوٹس نہیں کی کہ یہاں پہ ہم اتنی باتیں کرتے ہیں, ابھی آپ نے یہ بات کی 2 دن ہم روئے, کل پھر کوئی نیا واقعہ ہوگا, ٹھیک ہے, پھر وہی پہ جائے. تو کیوں نہ کوئی ایسا کام کیا جائے کہ جس کے بعد یہ ذہن سازی کی جائے نوجوانوں کی, مردوں کی, کہ بھائی عورت جو ہے جب بیٹی ہوتی تو دعا کرتی ہے کہ باپ سلامت رہے, بہن ہوتی ہے تو دعا یہ کرتی ہے کہ میرے بھائی کو جاب مل جائے. تو مطلب وہ مقام جو بیٹی کا تھا وہ کیا ہے, گریجول پروسیس ہونا چاہیے اور لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر معیز حسین صاحب, آپ تشریف لائے. آپ ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد آئیں گے.
वेलकम बैक वंस अगेन। और अब हम बात करने जा रहे हैं जनाब, जिस तरह से हम 2-3 दिन से इस इशू को बार बार हाईलाइट कर रहे हैं, लंपी वायरस जो कि एक सीरियस इशू है जानवरों में, ये बीमारी फैल चुकी है और तेज़ी से फैल रही है। इसकी वैक्सीन अभी तक तैयार नहीं हुई, तो डेफिनेटली कंसर्निंग है वैक्सीन, लेकिन पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, उसके लिए दरामद की जाएगी। तो जनाब अब ये कंसर्निंग इशू इसलिए बन चुका है क्योंकि बीफ हम खा रहे थे और बीफ अब हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग डर चुके हैं कि इससे एहतियात बरती जाए। बिल्कुल, तो मार्केटों में सूरत हाल क्या है इस वक्त जरा जान लेते हैं। अंजुम अब्दुल वहाब हमारे साथ बराह रास्त हमारे साथ लेफ्ट साइड पे मौजूद हैं। अंजुम भाई बताइएगा कि ये जो गोश्त जो है वो लटका हुआ है आपके अक़ब में, तो ये तो खैर क्या सूरत हाल है? लोग खरीद रहे हैं, नहीं खरीद रहे? बकरे का तो खैर ले रहे होंगे, लेकिन गाय भैंस के गोश्त की क्या सिचुएशन है? गाय भैंस के गोश्त की सूरत हाल ये है कि खरीदार तो हमें यहाँ तकरीबन हमें 1 से 2 घंटे हो चुके हैं, कोई खरीदार नज़र नहीं आया। और सिलसिले में मुख्तलिफ आ रहा है। तिब्बी माहिरीन की जो इन्फेक्शन डिजीज सोसाइटी के माहिरीन हैं, उनका कहना है कि इसका जो फोड़ों वाली बीमारी है, इसका गोश्त और दूध मुद्रे सेहत है। अच्छा। लेकिन अगर जानवर वाले डॉक्टर उनकी तिब्बी माहिरीन की बात की जाए तो वो कहते हैं कि ये गोश्त नुकसानदेह नहीं है अगर इसको अच्छी तरह पका लिया जाए और गोश्त को अच्छी तरह, दूध को अच्छी तरह उबाल लिया जाए तो नुकसानदेह नहीं है। लेकिन अवाम में खौफ और रात फैल चुका है। जिस तरह की फोड़ों की बीमारियां नजर आई, जानवरों की तस्वीर और वीडियो टीवी के ऊपर या दीगर सोशल मीडिया पर नजर आई, तो लोग काफ़ी इससे खौफ और रात फैल चुका है। उन्होंने खरीदारी काफ़ी हद तक कम कर दी है। गोश्त पहले ही महंगा था, 800 रुपये फी किलो। हाँ अंजुम, ज़ाहिर है जब तक क्लियर नहीं होगा कि ये इंसानों में मुंतकिल होती है, क्योंकि अभी इस पर रिसर्च हो रही है, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लिया जाएगा कि हाँ जी अब ये खाएं या ना खाएं, एहतियात बरती जाए। अभी ये बताएं कि रेट क्या चल रहा है फिलहाल? रेट तो यह है कि गाय का गोश्त जो गुज़िश्ता रोज़ 900 रुपये फ़ी किलो था, वो 800 रुपये फ़ी किलो आ गया बगैर हड्डी का। और हड्डी वाला गोश्त जो 800 रुपये था, वो 700 रुपये फ़ी किलो बिक रहा है। तो लेकिन लोगों का रुझान काफ़ी कम है, लोग डर गए हैं। कोरोना वबा 2 साल तक रही, लोगों को काफ़ी खौफ और रात रहा। यही सूरत हाल इस वबा की नज़र आ रही है कि लोगों में खौफ और रात फैल चुका है। अब लाइव स्टॉक के डॉक्टर नज़ीर हुसैन से बात की, उनका कहना था कि अगर इस गोश्त को सही तरह पका लिया जाए तो नुकसानदेह नहीं है। लेकिन ये गोश्त मार्केट में इतना नज़र नहीं आएगा क्योंकि जो बाड़ों में सूरत हाल थी, 5 से 10% गाय से मुतासिर थी, उनकी रिकवरी रेट भी अच्छा खासा बेहतर है। वैक्सीन का कहा जा रहा है कि दरामद की जाएगी, लेकिन मकामी तौर पर एक वैक्सीन है पाक वैक्सीन के नाम से, वो पंजाब में तो लगाना शुरू कर दी गई है, लेकिन यहाँ पर अभी नहीं लगाई जा रही। एक अरसे से वैसे ये बीमारी मौजूद है, अब उसके ऊपर लेकिन फिर भी रिस्क क्या लें, यू नेवर नो। अंजुम अब्दुल वहाब, बहुत शुक्रिया आपका। जी, हमजा शहबाज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, वो आपको दिखाते हैं। ममालिक से दोस्ती का कहाँ है? क्या पाकिस्तान के तजारती मुफादात दूसरे मुल्कों के साथ जुड़े नहीं हुए? और जब इतना कुछ कह गया, उसके बाद मजबूरन इसके अपने वज़ीर ख़जाना को कहना पड़ा कि ये बात पब्लिकली नहीं करनी चाहिए थी। तो मेरा ख़्याल है कि वफाकी काबीना को ऐसी टेप तैयार करनी चाहिए जब इमरान नियाज़ी मुल्की मुफादात और गैर मुबालिक को भी तरह तरह की आवाज़ें लगाए तो उसके मुंह पे टेप लगा दें, क्योंकि टेप लगाना ज़रूरी है। क्योंकि ये शख्स जो है ना, वो बोलता है तो मुल्क की मुफादात का नुकसान करता है। इसके लोग आए, जब हुकूमत में आए, मैंडेट पर डाका डालकर आए, तो आते ही सीपैक और चाइना के लत्ते लिए, कहा कि वहाँ पे करप्शन हुई है। आज भी वो वफाकी वज़रा काबीना में बैठे हुए हैं। चाइना जैसे मुल्क को नाराज़ किया, फिर वहीं पर चला गया कचकोल लेकर। तो मैं समझता हूँ कि इमरान नियाज़ी को अब उस पर नज़र रखनी चाहिए। उसको बेशक अपना जो है ना वो टेप लगा देनी चाहिए, ताकि ये गैर ज़रूरी गुफ्तगू करके पाकिस्तान के लिए मुश्किलात ना पैदा करे। ये जो 2 जलसे हुए, कौम ने देख लिया कि होश किसके उड़े हुए हैं, हवास बाख्ता कौन है, हवा किसकी उखड़ी हुई है। लेकिन मुझे कौम ये बताए कि ये अनाप शनाप जो गुफ्तगू की, ज़ाती हमले की अपोजिशन पर, इस तरह तो कोई कॉमेडी नहीं करता जिस तरह इमरान नियाज़ी ने एक्टिंग करके दिखाई है। क्या कभी तकरीरों में कहा कि महंगाई बहुत ज़्यादा है? क्या कभी तकरीरों में कहा कि सस्ती दवाइयाँ मैंने ख़त्म कर दी? क्या अपनी तकरीर में कहा कि किसान का बुरा हाल है, खाद मिल नहीं रही है? क्या कभी गुर्बत का, महंगाई का, बेरोज़गारी का हल दिया इसने अपने 4 सालों के भाषणों में? नहीं दिया। इसलिए आज
वक्त आ गया है कि तमाम तर जमातें इस बात पर यकसू हैं कि इस शख्स को जो बोलता है अपने इंतकाम की आग में सियासतदानों को, ऑपोजिशन जमातों को तो अपना जो है वो तनकीद का निशाना बनाता है, अब गैर मुल्की ममालिक भी इसकी इंतकाम से महफूज नहीं है और पाकिस्तान के लिए डिप्लोमेटिक परेशानियां इकट्ठी कर रहा है। कल कहा जी यूरोपियन यूनियन को मैंने कुछ कहा नहीं, तो ये आदमी जो है ना बिल्कुल ज़हनी तवाज़ुन इसका खो बैठा है। तो मेरी इसके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनसे गुजारिश है दोबारा से कि एक टेप तैयार करें, जब ये ऐसी अनाम शनाम बोले तो उसके मुंह पे लगा दिया करें। ये पाकिस्तान का नुकसान कर रहा है, इसने पाकिस्तान की मईशत की बुनियादें हिला दी हैं। तो अब इंशाअल्लाह ये राउंड है, आखिरी राउंड है और ये कोई अपोजिशन की जंग नहीं है, ये अवाम के मसाइल की जंग है। अवाम को भूखा किया, महंगाई में पीस दिया, बेरोजगारी की चक्की में झोंक दिया, बच्चों के मुंह से दूध छीन लिया। तो इंशाअल्लाह अब इसने जो करना है कर ले। अल्लाह के फजल करम से अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होगी और इसको घर भेजेंगे और हम इससे इंतकाम ले लेंगे, हम इससे जवाब लेंगे उन तमाम वादों का जो इसने पाकिस्तानी अवाम से कर कर उनको झांसा दिया। और इमरान न्याजी तुम्हें जवाब देना होगा, तुम जितनी मर्जी अखलाक की धज्जियां उड़ा लो, तुम्हारे लहजे में मैं जवाब नहीं दूंगा। हम तुम्हें सियासी जवाब देंगे, कानूनी जवाब देंगे, पार्लियामेंट के अंदर भी देंगे, पार्लियामेंट के बाहर भी देंगे। तो इंशाअल्लाह ताला कौम अब इसकी बातों पे ध्यान न दे, इधर से सुने इधर से निकाल दे। यानी जिस शख्स को ये एहसास नहीं है कि आज पाकिस्तानी मईशत जो है वो सिसकियाँ ले रही है, पाकिस्तानी मईशत आज ICU में है, जहाँ पर जिन ममालिक से हमारी तजारत होती है उन्हीं यूरोपियन यूनियन के ममालिक को जलसे में ललकारा है। ये कोई इंसान है? इसके अपना मेरा ख्याल दिमाग का जो ऊपर वाला चेम्बर है वो खाली है। ये मुल्क के लिए खतरा बन चुका है, इसलिए अब इंशाअल्लाह इसका जाना ज़रूरी है। अच्छा, बात करें तहरीके अदम एतमाद के हवाले से बात करें वफाक में, तो जहांगीर तरीन लंदन में है इस वक्त और अलीम खान भी लंदन में है। उनकी क्या नवाज शरीफ से मुलाकात होने जा रही है और आप लोगों से क्या राब्ता हो चुका है उनका? मुस्लिम लीग का तमाम अहम जमातों से राब्ता है, इत्तेहादी जमातों से राब्ता है और ये राब्ता किसी की ज़ात के लिए नहीं है, ये राब्ता हुकूमत गिराने के लिए नहीं है। ये राब्ता इसलिए है कि आज इस मुल्क की आवाम सूबों में कह रही है, हमसे पूछती है, मुझे रोक लेते हैं लोग कि कब इस जालिम हुक्मरान से हमारा छुटकारा हमें हासिल करा रहे हो। तो इसलिए ये कौमी फरीज़ा भी है, सियासी फरीज़ा भी है और अल्लाह की मखलूक को जिसने धोखा दिया झूठे वादों से, उसको अवाम की अदालत में जवाब दे करना भी ज़रूरी है। ये बताइएगा कि क्या चौधरी परवेज़ लाई को वज़ीर आला बनाने का ऑप्शन मौजूद है या उन्होंने ट्रेन मिस कर दी है? मैं समझता हूँ कि हमारा जो गोल है ना वो बहुत बड़ा है। वज़ारत आला के चक्रों से बाहर निकल आएँ, पाकिस्तान की 22 करोड़। हमजा शहबाज की गुफ्तगू जारी है। विल टेक अ ब्रेक हियर। हाउसिंग प्रोजेक्ट कवादर, जहां मुख्तलिफ साइजेस के रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स दस्तयाब हैं। माहाना किस्त सिर्फ 8,000 रुपए से। पाकिस्तान में पहली बार लाइफ इंश्योरेंस के साथ महफूज और इकोनॉमिकल सरमायाकारी। मजीद मालूमात के लिए 0800000000। कैल्शियम हर रोज है, काम की ये डोज है, अभी तो मैं जवान हूँ। कैल्शियम और विटामिन डी के इस्तेमाल से अब हर औरत बोलेगी, There are 1,000 ways I can. अमाना नूर रेजिडेंस लाहौर, वाबड़ा टाउन की पॉश लोकेशन पर वाक़, खयाबान जिना से 2 मिनट, ड्राइव इन रोड से 6,
एक्सपो सेंटर से 10, जबकि केनाल से 12 मिनट की मुसाफत पर वाक़े एक बेमिसाल रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट। फॉर बुकिंग एंड डिटेल्स कॉल 11133333। ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। हर पता हमें पता है। Some follow, others lead, some aspire. New fragrances from WB by Himani. अब चाहे दिन हो या रात, मोर्टीन LED के साथ हम रखे डेंगू से अपनी फैमिलीज को बिल्कुल महफूज। इसका ताकतवर फॉर्मूला कोने कोने तक जाए और दे 100% तहफ़्फ़ुज़ और सुकून। आए दे हमारा साथ और ठान लेंगे मोर्टीन LED के साथ डेंगू अब नहीं। डेंगू के खिलाफ मदद की नंबर 1 चॉइस मोर्टीन। मैं इन रंगों को देखती नहीं, सुन सकती हूँ, जी सकती हूँ। निपॉन पेंट के साथ। Nippon Paint, Asia's #1 paint brand. रेजिडेंस 15 लाहौर, 1 और 2 बेड के लग्जरी अपार्टमेंट्स, तमाम मुतल्लिका इदारों से मंजूर शुदा और FBR से रजिस्टर्ड एक शानदार प्रोजेक्ट। यानी अब आपको सोर्स ऑफ इनकम जाहिर करने की कोई जरूरत नहीं। सरमायाकारी के लिए बेहतरीन मौका और 5 से 7% सालाना कराया मुतवक्के। Call 11133333. A project by ANH Developers. Brought to you by ज़मीन.com. हर पता हमें पता है। वेलकम बैक वंस अगेन। और अब हम बात करने जा रहे हैं जनाब, जिस तरह से हम 2-3 दिन से इस इशू को बार बार हाईलाइट कर रहे हैं, लंपी वायरस जो कि एक सीरियस इशू है जानवरों में। ये बीमारी फैल चुकी है और तेज़ी से फैल रही है। इसकी वैक्सीन अभी तक तैयार नहीं हुई, तो डेफिनेटली कंसर्निंग है वैक्सीन, लेकिन पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, उसके लिए दरामद की जाएगी। तो जनाब अब ये कंसर्निंग इशू इसलिए बन चुका है क्योंकि बीफ हम खा रहे थे और बीफ अब हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग डर चुके हैं कि इससे एहतियात बरती जाए। बिल्कुल। तो मार्केटों में सूरत हाल क्या है इस वक्त जरा जान लेते हैं। अंजुम वहाब हमारे साथ बराह रास्त हमारे साथ लेफ्ट साइड पे मौजूद हैं। अंजुम भाई बताइएगा कि ये जो गोश्त जो है वो लटका हुआ है आपके अक़ब में, तो ये तो खैर क्या सूरत हाल है? लोग खरीद रहे हैं, नहीं खरीद रहे? बकरे का तो खैर ले रहे होंगे, लेकिन गाय भैंस के गोश्त की क्या सिचुएशन है? गाय भैंस के गोश्त की सूरत हाल ये है कि खरीदार तो हमें यहाँ तकरीबन हमें 1 से 2 घंटे हो चुके हैं, कोई खरीदार नज़र नहीं आया। और सिलसिले में मुख्तलिफ आ रहा है। तिब्बी माहिरीन की जो इन्फेक्शन डिजीज़ सोसाइटी के माहिरीन हैं, उनका कहना है कि इसका जो फोड़ों वाली बीमारी है, इसका गोश्त और दूध मुद्रे सेहत है। अच्छा। लेकिन अगर जानवर वाले डॉक्टर उनकी तिब्बी माहिरीन की बात की जाए तो वो कहते हैं कि ये गोश्त नुकसानदेह नहीं है अगर इसको अच्छी तरह पका लिया जाए और गोश्त को अच्छी तरह और दूध को अच्छी तरह उबाल लिया जाए तो नुकसानदेह नहीं है। लेकिन अवाम में खौफ और रात फैल चुका है। जिस तरह की फोड़ों की बीमारियां नजर आई, जानवरों की तस्वीर और वीडियो टीवी के ऊपर या दीगर सोशल मीडिया पर नजर आई, तो लोग काफ़ी इस पर खौफ और रात फैल चुका है। उन्होंने खरीदारी काफ़ी हद तक कम कर दी है। गोश्त पहले ही महंगा था, 800 रुपये फी किलो। हाँ अंजुम, ज़ाहिर है जब तक क्लियर नहीं होगा कि ये इंसानों में मुंतकिल होती है, क्योंकि अभी इस पर रिसर्च हो रही है, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लिया जाएगा कि हाँ जी अब ये खाएं या ना खाएं, एहतियात बरती जाए। अभी ये बताएं कि रेट क्या चल रहा है फिलहाल? रेट तो यह है कि गाय का गोश्त जो गुज़िश्ता रोज़ 900 रुपये फ़ी किलो था, वो 800 रुपये फ़ी किलो आ गया बगैर हड्डी का। और हड्डी वाला गोश्त जो 800 रुपये था, वो 700 रुपये फ़ी किलो बिक रहा है। तो लेकिन लोगों का रुझान काफ़ी कम है, लोग डर गए हैं। कोरोना वबा 2 साल तक रही, लोगों को काफ़ी खौफ और रात रहा। यही सूरत हाल इस वबा की नज़र आ रही है कि लोगों में खौफ और रात फैल चुका है। अब लाइफ स्टॉक के डॉक्टर नज़ीर हुसैन से बात की, उनका कहना था कि अगर इस गोश्त को सही तरह पका लिया जाए तो नुकसानदेह नहीं है। लेकिन ये गोश्त मार्केट में इतना नज़र नहीं आएगा क्योंकि जो बाड़ों में सूरत हाल थी, 5 से 10% गाय से मुतासिर थी, उनकी रिकवरी रेट भी अच्छा खासा बेहतर है। वैक्सीन का कहा जा रहा है कि दरामद की जाएगी, लेकिन मकामी तौर पर एक वैक्सीन है पाक वैक्सीन के नाम से, वो पंजाब में तो लगाना शुरू कर दी गई है, लेकिन यहाँ पर अभी नहीं लगाई जा रही। एक अरसे से वैसे ये बीमारी मौजूद है, अब उसके ऊपर लेकिन फिर भी रिस्क क्या लें, यू नेवर नो। अंजुम अब्दुल वहाब, बहुत शुक्रिया आपका। जी, हमजा शहबाज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, वो आपको दिखाते हैं। ममालिक से दोस्ती का कहाँ है? क्या पाकिस्तान के तजारती मुफादात दूसरे मुल्कों के साथ जुड़े नहीं हुए? और जब इतना कुछ कह गया, उसके बाद मजबूरन इसके अपने वज़ीर ख़जाना को कहना पड़ा कि ये बात पब्लिकली नहीं करनी चाहिए थी। तो मेरा ख्याल है कि वफाकी काबीना को ऐसी टेप तैयार करनी चाहिए जब इमरान नियाज़ी मुल्की मुफादात और
गैर मुबालिग को भी तरह तरह की आवाज़ें लगाए तो उसके मुंह पे टेप लगा दें, क्योंकि टेप लगाना ज़रूरी है, क्योंकि ये शख्स जो है ना वो बोलता है तो मुल्क की मुफादात का नुकसान करता है। इसके लोग आए, जब हुकूमत में आए, मैंडेट पर डाका डालकर आए, तो आते ही सीपैक और चाइना के लत्ते लिए, कहा कि वहाँ पे करप्शन हुई है। आज भी वो वफाकी वज़रा काबीना में बैठे हुए हैं, चाइना जैसे मुल्क को नाराज़ किया, फिर वहीं पर चला गया कचकोल लेकर। तो मैं समझता हूँ कि इमरान नियाज़ी को अब उस पर नज़र रखनी चाहिए, उसको बेशक अपना जो है ना वो टेप लगा देनी चाहिए, ताकि ये गैर ज़रूरी गुफ्तगू करके पाकिस्तान के लिए मुश्किलात ना पैदा करे। ये जो 2 जलसे हुए, कौम ने देख लिया कि होश किसके उड़े हुए हैं, हवास बाख्ता कौन है, हवा किसकी उखड़ी हुई है। लेकिन मुझे कौम ये बताए कि ये अनाप शनाप जो गुफ्तगू की, ज़ाती हमले की अपोजिशन पर, इस तरह तो कोई कॉमेडी नहीं करता जिस तरह इमरान नियाज़ी ने एक्टिंग करके दिखाई है। क्या कभी तकरीरों में कहा कि महंगाई बहुत ज़्यादा है? क्या कभी तकरीरों में कहा कि सस्ती दवाइयाँ मैंने ख़त्म कर दी? क्या अपनी तकरीर में कहा कि किसान का बुरा हाल है, खाद मिल नहीं रही है? क्या कभी गुर्बत का, महंगाई का, बेरोज़गारी का हल दिया इसने अपने 4 सालों के भाषणों में? नहीं दिया। इसलिए आज वक्त आ गया है कि तमाम तर जमातें इस बात पर यकसू हैं कि इस शख्स को जो बोलता है अपने इंतकाम की आग में, सियासतदानों को, ऑपोजिशन जमातों को तो अपना जो है वो तनकीद का निशाना बनाता है, अब गैर मुल्की ममालिक भी इसकी इंतकाम से महफूज नहीं है और पाकिस्तान के लिए डिप्लोमेटिक परेशानियां इकट्ठी कर रहा है। कल कहा जी यूरोपियन यूनियन को मैंने कुछ कहा नहीं। तो ये आदमी जो है ना बिल्कुल ज़हनी तवाज़ुन इसका खो बैठा है। तो मेरी इसके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनसे गुजारिश है दोबारा से कि एक टेप तैयार करें, जब ये ऐसी अनाम शनाम बोले तो उसके मुंह पे लगा दिया करें। ये पाकिस्तान का नुकसान कर रहा है, इसने पाकिस्तान की मईशत की बुनियादें हिला दी हैं। तो अब इंशाअल्लाह ये राउंड है, आखिरी राउंड है, और ये कोई अपोजिशन की जंग नहीं है, ये अवाम के मसाइल की जंग है। अवाम को भूखा किया, महंगाई में पीस दिया, बेरोजगारी की चक्की में झोंक दिया, बच्चों के मुंह से दूध छीन लिया। तो इंशाअल्लाह अब इसने जो करना है कर ले। अल्लाह के फजल करम से अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होगी और इसको घर भेजेंगे और हम इससे इंतकाम ले लेंगे। हम इससे जवाब लेंगे उन तमाम वादों का जो इसने पाकिस्तानी अवाम से कर कर उनको झांसा दिया। और इमरान नियाज़ी तुम्हें जवाब देना होगा। तुम जितनी मर्जी अखलाक की धज्जियां उड़ा लो, तुम्हारे लहजे में मैं जवाब नहीं दूंगा। हम तुम्हें सियासी जवाब देंगे, कानूनी जवाब देंगे, पार्लियामेंट के अंदर भी देंगे, पार्लियामेंट के बाहर भी देंगे। तो इंशाअल्लाह ताला कौम अब इसकी बातों पे ध्यान न दे, इधर से सुने इधर से निकाल दे। यानी जिस शख्स को ये एहसास नहीं है कि आज पाकिस्तानी मईशत जो है वो सिसकियाँ ले रही है, पाकिस्तानी मईशत आज ICU में है, जहाँ पर जिन ममालिक से हमारी तजारत होती है उन्हीं यूरोपियन यूनियन के ममालिक को जलसे में ललकारा है। ये कोई इंसान है? इसके अपना मेरा ख्याल दिमाग का जो ऊपर वाला चेम्बर है वो खाली है। ये मुल्क के लिए खतरा बन चुका है, इसलिए अब इंशाअल्लाह इसका जाना ज़रूरी है। अच्छा, बात करें तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बात करें वफाक में, तो जहांगीर तरीन लंदन में है इस वक्त और अलीम खान भी लंदन में है। उनकी क्या नवाज शरीफ से मुलाकात होने जा रही है और आप लोगों से क्या राब्ता हो चुका है उनका? मुस्लिम लीग का तमाम अहम जमातों से राब्ता है, इत्तेहादी जमातों से राब्ता है, और ये राब्ता किसी की ज़ात के लिए नहीं है, ये राब्ता हुकूमत गिराने के लिए नहीं है। ये राब्ता इसलिए है कि आज
इस मुल्क की आवाम सूबों में कह रही है, हमसे पूछती है, मुझे रोक लेते हैं लोग कि कब इस जालिम हुक्मरान से हमारा छुटकारा हमें हासिल करा रहे हो। तो इसलिए ये कौमी फरीज़ा भी है, सियासी फरीज़ा भी है, और अल्लाह की मखलूक को जिसने धोखा दिया झूठे वादों से, उसको अवाम की अदालत में जवाबदेह करना भी ज़रूरी है। साहब ये बताइएगा कि क्या चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाने का ऑप्शन मौजूद है या उन्होंने ट्रेन मिस कर दी है? मैं समझता हूँ कि हमारा जो गोल है ना वो बहुत बड़ा है। वज़ारत आला के चक्रों से बाहर निकल आएँ, पाकिस्तान की 22 करोड़ हमजा शहबाज की गुफ्तगू जारी है। विल टेक अ ब्रेक हियर। और जाते जाते एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे दें ज़रा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो पेका ऑर्डिनेंस है उसके खिलाफ केस की समाअत हुई और अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हुकूमत पेका और तरमीमी ऑर्डिनेंस वापस लेने को तैयार है। मामले को वापस काबीना भेजकर मुताल्लिका अफराद से राय ली जा सकती है। ये केस हम सब की गलती से हुआ। पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस इस हाल में मुसल्लत किया जाएगा तो ड्रैकोनियन कानून होगा। PFUJ, PBA और दीगर के साथ बैठकर मामलात हल करेंगे। अदालत ने कहा, हम चाहते हैं इस केस को मिसाली बनाया जाए और अब हम चाहते हैं कि आपसे इजाज़त ले लें। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल आपसे मुलाकात होगी। खुश रहिए और खुश रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।